اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ باعث سنت اطاعت میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو اللہ کی اطاعت کا حکم دیا ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا فرمان دیا ہے، اور اس کے بعد خداوند تبارک و تعالیٰ نے اولی الامر کی اطاعت کا فرمان دیا ہے۔ وہ افراد جنہیں معین نہیں کیا گیا بلکہ ان کا عنوان ذکر کر دیا گیا ہے کہ اولی الامر ہیں، جنہیں اختیار دیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو، مومنین کو، بندگان خدا کو فرمان دیں اور امر کریں ان کے فعل کے متعلق۔ اور ساتھ ہی خداوند تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو خبردار کیا ہے کہ آپ نے اللہ کے علاوہ، اللہ کے رسول کے علاوہ اور اولی الامر کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں کرنی، فرمان برداری نہیں کرنی اور فرمان بری نہیں کرنی، چونکہ اللہ کے علاوہ کوئی فرمان روا نہیں ہے، اور جنہیں تم نے مان لیا ہے فرمان روا، وہ فرمان روا نہیں ہیں بلکہ گمراہ ہیں، خود بھی گمراہ ہیں اور آپ کو بھی گمراہ کریں گے اگر تم نے انہیں مان لیا ہے۔ یا اگر کچھ لوگ ایسے ہیں، گروہ یا طبقات، جنہوں نے فرمان روا کے طور پر اپنے آپ کو تمہارے اوپر مسلط کر دیا ہے، ٹھونس دیا ہے، یا کسی بھی ذریعے سے، کسی بھی بنیاد پر آپ کو وہ فرمان روائی تقلیداً ملی ہے، وراثت میں ملی ہے، لا علمی کی وجہ سے ہے، جس وجہ سے بھی ہے، ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ ان طبقات میں، ان موارد میں جہاں پر اللہ کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں کرنی، اور قرآن کریم نے روکا ہے مومنین کو اطاعت سے، ایک نفس امارہ کی اطاعت نہیں کرنی، اپنے نفس کی اور اپنی خواہشات کی اطاعت نہیں کرنی۔ جو فرامین آپ کو آپ کا نفس و خواہش صادر کرتے ہیں، وہ نہ صرف یہ کہ آپ پر لازم نہیں ہے اطاعت بلکہ ممنوع ہے۔ یہ اطاعت تمہارے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے اور حرجی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ہر دو عالم میں اور ہر دو حیات میں یہ اطاعت تباہ کن ہے تمہارے لیے۔ شیطان کی اطاعت نہیں کرنی، طاغوت کی اطاعت نہیں کرنی۔ طاغوت تمام وہ فرمان روا ہیں جنہوں نے اللہ کی حدود سے باہر ہو کر، اذن خدا کے بغیر، اللہ کے دیے ہوئے اختیار کے بغیر، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے معیار کے بغیر اپنے آپ کو قوم کا فرمان روا بنایا ہوا ہے یا فرمان روائی قائم کی ہوئی ہے۔ یہ سب طواغیت کے زمرے میں آتے ہیں۔ ہر وہ حاکم، ہر وہ رہبر، ہر وہ لیڈر جس کے پاس جواز نہیں ہے اللہ کی جانب سے، وہ طاغوت ہے، چونکہ حدود خدا سے، جو اللہ تعالیٰ نے حدود مقرر کی ہیں، ان سے باہر اس نے فرمان روائی اپنی قائم کی ہے، اس لیے طغیان ہے۔ یہ صرف گناہ نہیں ہے بلکہ طغیان ہے، ایک قسم کی بغاوت ہے اللہ کے نظام کے ساتھ، اور اللہ کے نظام کے مقابلہ ہے اللہ کا اور اللہ کے نظام کا۔ اسی طرح وہ افراد جو اپنے آپ کو معاشرے میں کسی بھی ذریعے سے، دلیل سے لوگوں کے لیے اطاعت کی حد تک لے آتے ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے، جنہیں قرآن نے ملا کہا ہے۔ ملا وہ افراد جن کے پاس دولت، ثروت، طاقت،
قوت ہر طرح کی موجود ہوتی ہے، پر ہوتے ہیں، بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ملا و مل و مل پر ہونے کو کہتے ہیں۔ جیسے کوئی پانی کا ظرف اگر بھر دیا جائے لبالب اور اس میں کوئی جگہ خالی نہ ہو، اسے ملا کہتے ہیں۔ خالی جگہ کو خلا کہتے ہیں، خلا اور ملا۔ معاشرے میں دو طرح کے طبقات ہیں، خلا جن کی زندگیوں میں کمی ہے، ضروریات ان کی زندگی کی کم ہیں یا ان کی زندگی میں وسائل کی کمی ہے، یہ عموماً فرمانروا نہیں ہوتے چونکہ کمزور ہوتے ہیں، کمی ہوتی ہے ان کے پاس، وسائل کی کمی ہے، ضروریات زندگی کی کمی ہے۔ یہ اپنے آپ کو اتنا قوت و طاقتور نہیں قرار دے سکتے کہ اپنی رائے، اپنی مرضی اور اپنے فیصلے دوسروں کے اوپر ٹھونسیں اور انہیں اپنا تابع فرمان بنائیں۔ لیکن وہ افراد جو ملا ہیں، جن کے خزانے پر ہیں، جن کی جیبیں پر ہیں، جن کے گھر بھرے ہوئے ہیں اور جن کے پاس ہر طرح کی قوت موجود ہے، یہ اپنے آپ کو بعض اوقات لے آتے ہیں اس حالت میں کہ اپنی مرضی، اپنی رائے، اپنے فیصلے دوسروں کے اوپر ٹھونسیں اور اپنی اطاعت کرواتے ہیں، فرامین دیتے ہیں اپنے، حتیٰ اگر یہ دیندار بھی ہو جائیں۔ بعض اوقات ایک شخص ہے، ثروت مند ہے اور دیندار بھی ہے، دین کی راہ میں، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتا ہے اس مال کو، ثروت کو، طاقت کو، لیکن ساتھ اپنی مرضی بھی نافذ کرتا ہے، اپنی رائے بھی دیتا ہے، اپنا فیصلہ بھی ساتھ دیتا ہے۔ اس صورت میں حکم یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور تمام مومنین کو کہ یہ وہ طبقہ ہے جس کا زیادہ احتمال ہے، زیادہ قوی رجحان ہے کہ یہ اپنے آپ کو معاشرے کے اوپر مسلط کرے فرمان روا کے طور پر۔ ضروری نہیں کہ مسند حکومت پر بیٹھا ہو، بلکہ ایک گاؤں کے اندر ہے اور اس کی طاقت ہے اگر، تو یہ اپنی رائے گاؤں اہل قریہ پر ٹھونستا ہے، متدینین پر مسلط کرتا ہے اپنی رائے۔ اس کا فرمان نہیں ماننا، اس کی اطاعت نہیں کرنی۔ اور اسی طرح کچھ اور گمراہ اور منحرف طبقات ہیں۔ ملا اگر اپنے آپ کو فرمان روا بناتے ہیں، ممکن ہے اپنے قبیلے کے اندر یہ فرمان روا بنانا چاہتے ہوں، ممکن ہے اپنی جمعیت و پارٹی و تنظیم کے اندر فرمان روا بنانا چاہتے ہوں، چونکہ جو طاقتور ہیں ان کے پاس وسائل ہوتے ہیں اور وہ اپنے ان وسائل کا سہارا لے کر عموماً اپنی آراء اور اپنی مرضیاں دوسروں سے منوانے کے قابل ہوتے ہیں، اتنی گنجائش ان کے اندر ہوتی ہے۔ برخلاف خلا، اہل خلا جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ اپنی صحیح بات بھی نہیں منوا سکتے دوسروں سے، بلکہ شاید جس کے پاس مال و ثروت و دولت نہیں ہوتا، فقیر، اس کی بیوی اس کی بات نہیں مانتی، اس کی اولاد اس کی بات نہیں مانتی، لیکن جس کے پاس ثروت و دولت ہوتی ہے، مالا ہے، بھرا ہوا ہے، اس کے پاس وسائل ہیں، لوگ خوشی محسوس کرتے ہیں اس کے فرمان مانی اور اس سے پوچھتے ہیں روز، کوئی حکم ہو، کوئی فرمان ہو آپ کا، کوئی حکم ہو ہم بجا لائیں، ہمیں خوشی ہوگی کوئی حکم دے ہمیں۔ لیکن یہ جو خلا ہے، ملا نہیں ہے، خالی ہے، کمی ہے، کمزور ہے، یہ اگر حکم تو دور کی بات ہے، اگر کوئی التجا بھی کرے، کوئی التماس بھی کرے تو اس کو ڈانٹ دیتے ہیں کہ تجھے جرأت کیسے ہوئی کہ ہم سے یہ تقاضا کر رہا ہے۔ بس بعض طبقات ایسے ہوتے ہیں سماج میں، معاشرے میں، ان کی اجتماعی حالت ایسی بن جاتی ہے کہ وہ اپنی آراء دوسروں کے اوپر ٹھونس سکتے ہیں، جیسا کہ اس وقت ہو رہا ہے سیاست میں، تہذیب میں، مذہب میں اور مختلف امور میں، مختلف میدانوں میں ملا کی رائے نافذ ہے۔ اس وقت ملا، مثلا پاکستان کی سیاست ملا کے ہاتھ میں ہے۔ ملا، تلفظ درست کریں مومنین، سامعین سب، ملاح نہیں ہوتا، ملاح کشتی چلانے والے کو کہتے ہیں، ملاح نہیں ہے یہ لفظ، ہے نہیں ہے، میم لام الف حمزہ، ملا، جس طرح خلا ہوتا ہے، خلا جس کو پڑھتے ہیں خلا، غلط تلفظ کر کے خلا ہے، خلا، خلا، ملا،
خلا خالی سے ہے، ملا پر ہونے سے، مل یا مل پر کرنے کو کہتے ہیں ہم، جو بھرا ہوا ہو۔ ملا یہ طبقہ جس کے پاس ثروت ہے، جس کے پاس دولت ہے، اگر استبدادی نظام ہو یہی ملا اس کے ارکان ہیں، جمہوریت ہو یہی ملا اس کے ارکان ہیں، دینی کام ہو یہی ملا اس کے پیشوا ہوتے ہیں۔ چونکہ ان کے پاس ثروت ہے، یہ ہر جگہ اپنا ارادہ ٹھونسنے کے پوزیشن میں ہوتے ہیں، اس قابل ہوتے ہیں، ان کے پاس وسائل ہیں، امکانات ہیں، ان سے استفادہ کر کے دوسروں کے اوپر اپنی آراء مسلط کر سکتے ہیں یہ لوگ۔ اس لیے ان سے خصوصی طور پر اجتناب کے لیے کہا گیا کہ ان کی پیروی نہیں کرنی، اور یہ وہ ہوتے ہیں جو باز نہیں آتے بلکہ انبیاء پر اپنی مرضی ٹھونستے ہیں۔ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ ہر نبی کے مقابلے میں ان کی اپنی قوم کے ملا، وڈیرے، سردار اور جو خود ساختہ فرمان روائی رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بھی سوچ رکھتے ہیں اور ہماری رائے کے مطابق سب کچھ ہونا چاہیے، یہ اپنے آپ کو ٹھونستے ہیں۔ ان کے علاوہ کچھ ہیں گمراہ طبقات ہیں۔ گمراہ طبقات یعنی جن کے اندر انحراف موجود ہے، یا فکری، اعتقادی، نظریاتی طور پر انحراف، گمراہی ان کے اندر پائی جاتی ہے، یا عملی طور پر ان کے اندر گمراہی پائی جاتی ہے۔ ان کو قرآن نے مشخص کیا ہے یہ طبقات۔ پہلے ہم ایک بعض سابقہ سالوں میں، سنوات میں مختلف مناسبتوں سے مومنین کے خدمت میں اور مومنین کے سامنے یہ بات کر چکے ہیں، اگرچہ وہ بھی محتاج تکمیل ہے۔ اس بات کا گویا کہیں آغاز کیا تھا، لیکن وہ بات آغازین مرحلوں میں ہی رک گئی، اور جس طرح اور بہت سارے موضوعات ہیں جو آگے جاری نہیں رہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اور وہ طبقات ہیں جو قرآن کریم نے متعارف کروائے ہیں، مثبت اور منفی۔ وہ طبقات جو قرآن میں جن کا ذکر آیا ہے، جیسے متقین، جیسے مومنین، جیسے مجاہدین، یہ سب مثبت طبقات ہیں۔ ان کے مقابلے میں بھی قرآن کریم نے طبقات کا تعارف کروایا ہے، جیسے ملا، جیسے کفار، جیسے منافقین۔ یہ طبقات ہیں جو قرآن کریم نے ان کی نشاندہی کی، اور فراوان ہیں، 20 طبقات ہیں معاشرے میں پائے جاتے ہیں، اور ہر معاشرے میں ہیں، نہ یہ کہ جن قوموں کا قرآن نے ذکر کر کے ان کی نشاندہی کی ہے فقط وہیں پائے جاتے تھے۔ یعنی منافقین فقط عہد رسول اللہ میں تھے اور آج نہیں ہیں۔ عہد رسول اللہ میں تھوڑے منافق تھے، آج کثرت سے ہیں، زیادہ ہیں۔ اس وقت کم کافر تھے، آج زیادہ کافر ہیں۔ اس وقت کم یہ طبقات، ان کی جمعیت، ان کی تعداد کم تھی، آج ان کی تعداد بے حساب ہے، بے شمار ہے، اور قرآنی ہدایت ہر زمانے کے لیے ہے۔ ان میں یہ گمراہ طبقات بھی ملا سے زیادہ اور دوسرے طبقات سے زیادہ یہ خواہاں ہوتے ہیں اپنے فرامین، اپنی آراء، اپنا ارادہ، اپنی مرضیاں، اپنے فیصلے محسوس اور غیر محسوس انداز میں مومنین کے اوپر مسلط کرنے میں، یا رہبر و پیشوا کے اوپر مؤثر ہونے میں ان کی زیادہ خواہش ہوتی ہے۔ طواغیت، حکام جو بادشاہ بن جاتے ہیں، سلطنت حاصل کر لیتے ہیں، ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ لوگ ہمارا فرمان مانیں۔ انہیں صرف اتنا چاہیے ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے لوگ تسلیم رہیں، ہمارے خلاف بغاوت نہ کریں، ہماری سلطنت کو مان لیں، ہمیں سلطان مانیں، اس کے بعد جو مرضی ہے کریں۔ سلاطین کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ اپنی نجی زندگی میں کیا کرتے ہیں، اپنی مذہبی زندگی میں کیا کرتے ہیں، اپنے نظریات میں یہ کیا تفکر رکھتے ہیں۔ اگر مختلف متضاد افکار رکھنے والے سلاطین کے سامنے تسلیم رہیں، جھکے رہیں، سلاطین کو ان کے مذہب و مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، فقط ان کی خمیدہ گردن سے تعلق ہوتا ہے، اور ان کی اس حالت ذلت کو دیکھ کر قانع ہو جاتا ہے سلطان طاغوت۔ لیکن جو گمراہ طبقات ہیں، یہ سلطان وقت یا حاکم وقت یا طاغوت کی طرح
اطاعت نہیں مانگتے، یہ آگے بڑھ کر جو گمراہ طبقات ہیں، چونکہ ان کا ایک اپنا تفکر ہے، ان کی ایک اپنی نظریاتی بنیاد ہے، ان کی ایک اپنی جہان بینی ہے، ان کی ایک اپنی آئیڈیالوجی ہے، ان کے اپنے ایک مقاصد ہیں اور خود ایک نظریہ رکھتے ہیں، اور دین کے مخالف اسی وجہ سے ہیں کہ خود دین کے مقابلے میں اپنی ایک سوچ رکھتے ہیں یہ اور اہداف رکھتے ہیں۔ یہ زیادہ چاہتے ہیں کہ مومنین، جماعت مومنین کے اوپر اثر انداز ہوں اور جماعت مومنین سے اپنی اطاعت کروائیں۔ مثلا مومنین کے لیے اگر کوئی قانون ہے تو اس قانون میں ان کی آراء، ان کی مرضی، ان کے فیصلے مومنین کے لیے بنائے گئے قوانین میں درج کیے جائیں۔ یہ ہمیشہ کے لیے مومنین کو اپنا مطیع مانتے ہیں، فیصلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں اور ارادوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، نظریے پر اثر انداز ہوتے ہیں اور جہاد پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جہاں پر فیصلہ کن مرحلے ہوتے ہیں ان مراحل پر یہ لوگ اثر انداز ہوتے ہیں، اور تاریخ میں اگر مطالعہ کریں تو انہوں نے بہت کامیابی کے ساتھ یہ عمل کیا ہے مومنین کے اوپر۔ تاریخ میں اگر اس پہلو سے ہم نگاہ کریں، تجزیہ و تحلیل کریں تاریخ کا کہ کن کن مواقع پر گمراہ لوگوں نے آ کر مومنین کے مختلف طبقات اور مختلف درجات میں آ کر مختلف اوقات میں اپنی آراء شامل کی ہیں، اپنے نظریات ان کے اوپر مسلط کیے ہیں، اور محسوس طور پر یا غیر محسوس طور پر مومنین نے ان کے فیصلوں کو مانا ہے اور یہ ان کی اطاعت ہے، جیسے آج ہو رہا ہے۔ ان میں سے قرآن کریم نے سورہ مبارکہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے یہ ضابطہ بیان فرمایا ہے، قانون بیان فرمایا کہ آپ نے کفار کی اطاعت نہیں کرنی، کافرین کی اطاعت نہیں کرنی۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ آیا 52 سورہ فرقان میں، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمان ہے کہ آپ کفار کی اطاعت نہ کریں، ان کی بات نہ مانیں، ان کا فیصلہ نہ مانیں، ان کا ارادہ نہ مانیں، ان کا مشورہ نہ مانیں، چونکہ یہ سب کچھ ماننا اطاعت کے زمرے میں آتا ہے۔ مشورہ ماننا اطاعت کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر کسی نے آپ کو کہا کہ یوں کر دیں اور آپ نے ویسے ہی کر دیا، یہ بھی ایک اطاعت ہے، مشاورت قبول کرنا۔ کسی نے فیصلہ کر کے آپ کو دے دیا کہ آپ یوں کریں، آپ نے ویسا کر دیا، یہ بھی اطاعت کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر کسی نے اپنا ارادہ ظاہر کر دیا، مرضی ظاہر کر دی، شوق ظاہر کر دیا کہ میں اس طرح سے چاہتا ہوں، مجھے اس طرح پسند ہے، اور آپ نے اس کی پسند کو قبول کر لیا، تو یہ بھی اطاعت کے زمرے میں آتا ہے۔ کفار مصر ہیں کہ اپنی آراء، اپنے فیصلے، اپنے نظریات، اپنے رجحانات اور اپنی اعتقادی بنیادیں مومنین کے اوپر مسلط کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلوں پر اثر انداز ہوں۔ مختلف حربوں سے کوشش کرتے ہیں، وہی حربیں جو آج آزما کے کامیاب ہو گئے ہیں، رسول اللہ پر انہوں نے آزمائے اور ناکام ہو گئے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو آگاہ فرمایا کہ کفار آپ اپنی مرضی، اپنی رائے، اپنے تفکر آپ پر ٹھونسنا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے اطاعت نہیں کرنی کافرین کی۔ وہ عام جو ہمارے ذہنوں کے اندر تصور ہے اطاعت و فرمان برداری کا یا فرمان روائی کا، اس کے مطابق ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ احتمال بہت بعید لگتا ہو کہ رسول اللہ کفار کی کیسے اطاعت کریں گے، وہ تو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ کی طرف سے، جو اللہ کی طرف سے وہ تو کفار کی اطاعت کر ہی نہیں سکتا، کفار کیسے اپنی اطاعت کروائیں گے۔ اس کے لیے اشارہ کیا ہے ابھی، اور ابھی تفصیل آئے گی اس کے بعد۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، آپ مقابلہ کریں ان کے آراء و نظریات کا، اور وہ بھی جہاد کبیر کریں ان کے خلاف۔ جہاد صغیر ہے، جہاد اصغر ہے،
جہاد کبیر ہے اور جہاد اکبر ہے۔ یہ درجات ہیں جہاد کے۔ جہاد یعنی مبارزہ خدا کی راہ میں، اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر، ان تمام امور کے خلاف مبارزہ جو اللہ کے دین کے مقابلے میں ہیں، جو دین خدا سے ہٹ کر ہیں، ان تمام امور کا مقابلہ جہاد ہے۔ بعض کو جہاد کہا گیا ہے، جہاد صغیر ہیں، بعض جہاد اصغر ہیں، بعض جہاد کبیر ہیں، بعض جہاد اکبر ہیں۔ اب جہاد اصغر و اکبر کے بارے میں عموماً تھوڑی سی معلومات ہوتی ہیں، عموماً مجالس میں کسی طرح ضمنی کوئی تذکرہ آ جاتا ہے، سنا ہوتا ہے۔ ہم نے مطالعے کی تہمت میں نہیں لگاتا مومنین کے اوپر، چونکہ وقت نہیں ہے اور کرتے بھی نہیں ہیں، اور عہد کے پکے ہیں کہ ہم نے کتابیں نہیں پڑھنی دین کی اپنی، اور صرف سننا ہے۔ اس لیے یہ حوالہ دے رہا ہوں کہ ممکن ہے کہیں سنا ہو انہوں نے جہاد اصغر اور جہاد اکبر کی، خصوصاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ وہ لوگ جو ایک جنگ میں شرکت کر کے اور جنگ میں کامیابی حاصل کر کے واپس آئے جب، اور رسول اللہ نے انہیں دیکھا مدینے کے اندر، تو فرمایا کہ مرحبا بقوم، ایسی قوم، مرحبا، خوش آمدید، جو جہاد اصغر کر کے آئی ہے اور اب جہاد اکبر انجام دینا ہے اس نے۔ اور وہاں ڈر گئے وہ کہ یہ اتنی شدید جنگ کو رسول اللہ اصغر چھوٹی جنگ کہہ رہے ہیں، اور اب ایک بہت بڑی جنگ درپیش ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ بہت بڑی جنگ اپنے نفس کے خلاف ہے، وہ بڑی جنگ ہے، یہ چھوٹی جنگ ہے، وہ جہاد اصغر ہے، یہ جہاد اکبر ہے۔ یعنی بیرونی دشمن کے خلاف جہاد اصغر ہے اور اندرونی دشمن کے خلاف جہاد اکبر ہے۔ یہاں پر جہاد کبیر ہے، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جَهَادًا كَبِيرًا، یعنی آپ کو ایک بڑی کوشش کرنی پڑے گی کفار کے خلاف۔ معمولی کوشش اور معمولی اہتمام سے حیلہ کفار کا آپ نہیں روک سکتے، اور نقشہ کفار کا آپ باطل نہیں قرار دے سکتے، سوچ منصوبے ان کے آپ ناکام نہیں بنا سکتے معمولی کوشش سے۔ اس کے لیے ایک بڑی کوشش کی ضرورت ہے۔ جاہد آپ کفار کے مقابلے میں اطاعت تو ان کی ہرگز نہیں کرنی، اطاعت کے بعد یہ ہے کہ ان کا مقابلہ کرنا ہے، اور وہ بھی بڑی کوشش کر کے، کبیر جہاد کر کے، یہ کبیر کے ذریعے ان کا راستہ روکنا ہے آپ نے۔ ہمیں عموماً جب قرآن کریم پڑھتے ہیں تو بعض نے اظہار بھی کیا ہے کہ اتنی تاکید کرتے ہیں، علماء تاکید کرتے ہیں، مفسرین تاکید کرتے ہیں، اور اس سے پہلے روایات کے اندر تاکید ہے، خود قرآن کے اندر دعوت ہے کہ قرآن کریم ہدایت ہے، اور قرآن سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، سمجھتا ہے۔ قرآن ہر چیز میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے۔ ہم قرآن کریم کو جب پڑھتے ہیں، جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، جب قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پڑھتے بھی ہیں، بعض لوگ ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں، بعض حواشی بھی پڑھتے ہیں، بعض غور کرتے ہیں، لیکن وہ نقطہ جو قرآن دینا چاہتا ہے ان کے بقول کہ وہ ہمارے ذہن میں آتا نہیں ہے، گزر جاتے ہیں آیات سے۔ اور ایمان و اعتقاد بھی ہے کہ ان آیات کے اندر ہمارے لیے ہدایت موجود ہے، لیکن آیت پڑھ لینے کے بعد بھی ذہن بالکل خالی ہی ہوتا ہے، وہ سمجھ نہیں آئی کہ قرآن اس آیت میں کیا فرمانا چاہ رہا ہے۔ بھلے ایسا ہی ہے، اگر ایسے ہوتا ہے تو اس پہ زیادہ تعجب نہ کریں، اور زیادہ اپنے آپ کو سرزنش نہ کریں اس بات پر کہ ہمیں اگر قرآن کی بعض آیات سے کوئی مطلب مفہوم سمجھ میں نہیں آتا۔ متعدد وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ جو یہاں انہی دروس کے اندر عرض کی ہے، اور باعث شناخت قرآن میں جو کتابی شکل میں موجود بھی ہے، وہاں یہ نقطے تفصیل سے بیان ہوئے ہیں، وضاحت ہوئی ہے۔ آداب فہم قرآن میں کہ وہ بھی کتابی صورت میں ہے، اس کے اندر بھی ان امور کی وضاحت ہوئی ہے کہ یہ ابحاث شناخت قرآن اور آداب فہم قرآن
انسان کو قرآن فہمی کے قابل بنا دیتی ہیں وہ ابحاث، کہ قرآن پڑھنے سے پہلے اور قرآن سے ہدایت لینے سے پہلے انسان ان چیزوں کو پڑھ لے تاکہ آگاہانہ طور پر قرآن کی بارگاہ میں اور قرآن کریم کی خدمت میں حاضر ہو۔ ایک نمونے کے طور پر، مثال کے طور پر، ایک مشکل ہمیں یہ پیش آتی ہے کہ قرآن ہمیں معانی کی طرف متوجہ کرتا ہے اور ہمارے ذہن میں مصادیق آ جاتے ہیں۔ مثلا قرآن جب ہمیں کہتا ہے مومنین، تو ہم مومن یا ایمان کے معنی کے بجائے مومن کے مصداق کی طرف چلے جاتے ہیں، یعنی فلان فرد کی طرف ہمارا ذہن منتقل ہو جاتا ہے۔ ایک یہ بڑی رکاوٹ ہے ہمارے ذہنوں کے اندر۔ جیسے قرآن نے فرمایا قلم، تو ہمارے ذہن میں وہی جو جیب میں ہے اس کی طرف فوراً ذہن چلا جاتا ہے کہ قلم یہ ہے، جبکہ یہ قلم کا مصداق ہے، اور قرآن آپ کو قلم کا معنی بتانا چاہ رہا ہے کہ آپ پہلے قلم کا معنی سمجھیں، پھر اس کے بعد دیکھیں مصداق قلم کا کیا ہے۔ ایک اور نقطہ جو آج اس بات کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، اور ان چیزوں کو اگر ہم ذہن نشین کر لیں اور ان کی روشنی میں قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کریں ہم، تو ہمیں ضرور قرآن سے ہدایت نصیب ہونا شروع ہو جائے گی اپنی وسعت قلبی کی حد تک، اپنی ظرفیت کی حد تک ہمیں یقیناً قرآن سے یہ مطالب حاصل ہوں گے اگر ان نکات کو ہم توجہ کریں۔ ان میں سے ایک نقطہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے جتنے موضوعات ہیں اور جتنے عناوین ہیں، اصطلاحات ہیں، الفاظ ہیں، ان کے بارے میں علوم نے متعدد علوم کے اندر بحث کی گئی ہے، اور علوم نے ان کی تعریف کی ہے، ان کا تجزیہ کیا ہے، تحلیل کیا ہے، وضاحت کی ہے، ان کے احکام بیان کیے ہیں، ان موضوعات کو کھولا ہے علوم نے، اور بہت خدمت کی ہے مختلف علوم نے۔ مثلا قرآن کریم نے جو شرعی احکامات، واجب، حرام، حلال کے جو کچھ احکام بیان فرمائے ہیں، علم فقہ نے یہ ساری آیات اٹھا لی ہیں، قرآن سے لے لی ہیں، اور علم فقہ، علم شریعت نے ان آیات کے موضوعات کو کھولا ہے، وضاحت کی ہے، ایک ایک لفظ کی وضاحت کی ہے، اور بہت وسیع علم بنا دیا ہے۔ انہی احکام کے متعلق جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان آیات میں، جیسے وجوب نماز کی آیت ہے، وجوب زکوٰۃ کی آیت ہے، وجوب خمس کی آیت ہے، وجوب جہاد کی آیت ہے، صوم کی آیت ہے، انہی موضوعات کو علوم نے و علماء نے پرورش کی ہے ان کی۔ مثلا صوم، وجوب صوم، صوم کے مبطلات، صوم کی شرائط، یہ سب انہی آیات کو لے کر کھول کر علوم نے وضاحت کی ہے۔ اسی طرح کچھ اور ابحاث ہیں جنہیں دوسرے علم نے لے لیا ہے۔ علم فقہ کے زمرے میں، چونکہ علم فقہ فقط احکام بیان کرتا ہے اور حکم بیان کرتا ہے، حکم اگر کوئی مطلب قرآن کریم میں ہے جو حکم کے زمرے میں نہیں آتا، وہ علم فقہ کے موضوع میں ہی شامل نہیں ہے۔ اس لیے علم فقہ میں اور فقہ اور فقہ دونوں اس موضوع کو چھیڑتے ہی نہیں، اسے ہاتھ ہی نہیں لگاتے، چونکہ یہ ان کے موضوع کا نہیں ہے۔ جیسے اگر کوئی اعتقادی آیت آ جائے، مثلا توحید کے بارے میں اگر کوئی آیت ہے، رسالت و نبوت و امامت کے متعلق اور قیامت کے متعلق اگر کوئی آیات ہیں، انہیں علم کلام نے اٹھا لیا ہے، ان آیات کو جو عقائد کے متعلق ہیں، ایمان کے متعلق ہیں اور توحید و قیامت کے متعلق ہیں، یہ فقہی آیات نہیں شمار ہوتی، یہ اعتقادی آیات ہیں، یہ ایمان کی آیات ہیں۔ ان کے اندر جو معارف و مطالب ہیں وہ احکام نہیں ہیں بلکہ عقیدے کے زمرے میں آتے ہیں یا ایمان کے زمرے میں آتی ہیں وہ باتیں۔ ایک الگ علم ان کا کفیل ہے، ایک الگ علم ذمہ دار ہے اس قسم کی آیات، ان کے معانی، ان کے مطالب کی تشریح کرنا، ان کو وضاحت کرنا، ان کی تعریفات بیان کرنا اور ان کی شرائط بیان کرنا، ان سے ابہام دور کرنا،
یہ سب اس علم کے ذمہ ہے۔ کہتے اس کو علم کلام ہے، اصطلاح میں جو تاریخ میں رائج اصطلاح بن گئی ہے، حالانکہ ہے وہ علم عقائد ہے۔ آج بدل دینا چاہیے نام اس کا، لیکن آج بھی گزشتگان کی اسلاف کی پیروی میں اس جہت سے سارے سلفی ہیں کہ اسلاف نے جو نام رکھ دیے ہیں وہ موضوع ہوں یا ناموضوع، اخلاف بعد والی نسلیں انہیں تبدیل نہیں کرتے۔ مثلا یہی علم توحید کا، اس کا نام اگر علم التوحید رکھ دیتے تو بہت مناسب تھا علم کلام کے بجائے، یا اس کا نام اگر علم عقائد رکھ دیتے، علم الاصول رکھ دیتے، علم الایمان رکھ دیتے، تو یہ علم معارف رکھ دیتے اس کا نام۔ بہت سارے اچھے موضوع نام تھے جو جچتے ہیں ان باتوں کے ساتھ اور ان ابحاث کے ساتھ، لیکن علم کلام اس کا نام پڑ گیا، چونکہ یہ وہ علم ہے جس کے اندر جدلی اختلافی بحث ہوتی ہے، اور پہلا موضوع جہاں سے اس علم کا آغاز ہوا ہے وہ کلام الہی ہے، قرآن پاک کے بارے میں، کہ قرآن قدیم ہے، قرآن حدیث ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، ازل سے ہے، یا قرآن پہلے نہیں تھا، بعد میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو پیدا کیا، کلام پیدا ہوا ہے، جب سے اللہ ہے اس وقت سے کلام ہے، یا نہ پہلے اللہ کی ذات تھی، کلام نہیں تھا، کلام بعد میں وجود میں آیا۔ یہ باتیں، یہ موضوعات، یہ حساسیت تاریخ کے ایک دورانیے میں علماء اسلام کے درمیان پیدا ہوئی اور مختلف نظریات بنے۔ کچھ نے کہا قرآن ازل سے ہے، کچھ نے کہا نہیں قرآن بعد میں پیدا ہوا، بعد میں ایجاد ہوا، بعد میں خلق ہوا، بعض نے کہا قرآن قدیم ہے، کچھ نے کہا نہیں مخلوق ہے، اور اس طرح کا ایک الجھن سی پیدا ہوئی، اور علماء نے اس مشکل میں اپنے اپنے آراء، نظریات ظاہر کیے، ذکر کیے۔ اس وجہ سے یہ علم بن گیا علم الکلام۔ بس اس وجہ سے علم الکلام ہے کہ پہلا مسئلہ کلام اللہ و کلام الہی کے بارے میں پہلا اختلاف ہوا، اور اس اختلاف کی وجہ سے یہ علم پیدا ہوا۔ لیکن آج علم کلام شروع اس بات سے نہیں ہوتا کہ کلام خدا مخلوق ہے یا قدیم، بلکہ آج علم عقائد شروع ہوتا ہے، توحید سے شروع ہوتا ہے، ادلہ اثبات حق تعالی سے شروع ہوتا ہے، اور ادلہ توحید و ادلہ وحدانیت خداوند تبارک و تعالیٰ سے اس علم کا آغاز ہوتا ہے۔ تو اس کے مناسب نام ہونا چاہیے۔ بہرکیف یہ ضمنی اشارہ تھا، اس علم کے اندر وہ ابحاث، وہ موضوعات بیان کیے جاتے ہیں جن کا تعلق عقائد و جن کا تعلق ایمان اور نظریے سے ہو۔ احکام نہیں، اس علم میں واجب، حرام، مستحب، مکروہ بیان نہیں ہوتا۔ اگر کوئی علم کلام میں یہ باتیں شروع کر دے تو اسے وہ عالم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کہ یہ متکلم نہیں ہے یا علم کلام کا ماہر نہیں ہے۔ یہ انسان چونکہ علم کلام کا موضوع شریعت کے احکام نہیں ہیں بلکہ عقائد ہیں اور ادلہ عقلیہ ہیں۔ پاکستان میں یہ معیارات ضروری نہیں ہیں، پاکستان میں سب صدر المتکلمین ہیں، مجتہد العصر ہیں، اور پیدائشی طور پر یہ رینک سارے لے کے پیدا ہوتے ہیں، اس لیے یہاں ان معیاروں کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں اہل علم کی اصطلاح بیان کر رہا ہوں، اہل مدرسہ کی اصطلاحات بیان کر رہا ہوں، ورنہ یہاں سب کچھ ہے۔ جس نے علم کلام کا رخ بھی نہیں دیکھا، چہرہ بھی نہیں دیکھا، وہ ابھی سلطان المتکلمین اور صدر المتکلمین کی حیثیت رکھتے ہیں یا ان کے ساتھ القابات ہیں۔ اسی طرح جس نے فقہ کا کوئی ایک صفحہ بھی نہیں پڑھا وہ شیخ الشریعت کہلاتے ہیں۔ یہ رواج پاکستان کے اندر عام ہے۔ ان علوم نے قرآن کی اصطلاحات اور قرآن کریم کے موضوعات لے کر ان کو کھولا ہے، ان کی تفسیر کی ہے اور ان کے مصادیق ذکر کیے ہیں۔ اور چونکہ ہم دین علوم سے شروع کرتے ہیں، ہمارا درس دینی علوم سے شروع ہوتا ہے، قرآن سے شروع نہیں ہوتا۔ دین ہمارا علوم سے، مدرسوں میں بھی نصاب اسی طرح سے ہے کہ پہلا درس
علوم کا شروع ہوتا ہے، اور وہ علوم جو بالواسطہ قرآن سے مربوط ہیں، بلا واسطہ نہیں جن کا قرآن سے تعلق، بالواسطہ ہے۔ مثلاً ادبیات سے علم دین شروع ہوتا ہے، صرف و نحو سے شروع ہوتا ہے، ضربا سے شروع ہوتا ہے، اور گردانوں سے شروع ہوتا ہے، اور ان کے زیر زبر پیش احکام اور ان چیزوں سے علم دین شروع ہوتا ہے، وہ علوم جو ایک واسطے سے قرآن سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب ظاہر پہلے ہم علوم میں جاتے ہیں پھر قرآن میں آتے ہیں، یعنی اصطلاحات پہلے علوم میں سیکھتے ہیں، علوم کی تشریحات، علوم کی تفسیرات اور علوم کی وضاحتیں پہلے پڑھتے ہیں ہم، اور ان وضاحتوں کو ذہن میں بٹھا کر بھرے ہوئے ذہن کے ساتھ ہم قرآن کی طرف آتے ہیں۔ مثلاً قرآن کریم سے پہلے جس نے پڑھ لیے ہیں چند علوم، فرق نہیں پڑتا وہ علوم جو بالواسطہ یا بلا واسطہ قرآن کریم سے مربوط ہوں، ممکن ہے وہ نظری علوم ہوں، ممکن ہے عملی علوم ہوں، ممکن ہے وہ سوشل علوم ہوں، ممکن ہے نیچرل علوم ہوں، کچھ بھی علوم ہوں، ہم پہلے جب بچپن سے بچہ تھوڑا پڑھنے کے قابل ہوتا ہے تو ہم اسے تعلیم شروع جب کرتے ہیں، عصر تعلیم جب شروع ہوتا ہے تو اسے علوم سے شروع کرا۔ مثلا پہلے وہ انگلش سیکھتا ہے، آج کل مومنین کے بچے پہلے ABC سیکھتا ہے، ABC سے پھر قرآن کی طرف آتا ہے، اگر چاہیں والدین چاہیں تو، لیکن پہلے وہ سیکھتا وہ یہ ہے۔ اگر اردو سپیکنگ والا ہو تو الف بے پہلے سیکھتا ہے، پھر وہ اردو سیکھتا ہے یا اور زبان سیکھتا ہے، پھر وہ علوم پڑھتا ہے۔ ایک نصاب پہلے تھا کہ پہلے مثلا نورانی قاعدہ پڑھتا ہے، پہلے یسرنا القرآن پڑھتا ہے، پہلے قرآن کے حروف تہجی پڑھتا ہے، پھر قرآن کو ناظرہ پڑھنا یعنی قرآن کو روانی کے ساتھ پڑھنا اس کو سکھاتے تھے، پھر قرآن کا ترجمہ، پھر قرآن کی تفسیر، پھر قرآن کو حفظ کرنا۔ یہ سارے مراحل ایک نصاب یہ ہے کہ بچے کی تعلیم کا آغاز ہی قرآن سے ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی ہیں جتنے قدیم آج ہمارے بڑے بڑے جو دانشور ہیں بہت عظیم، جن کا نام ہے اور جنہوں نے بہت اعلیٰ اور گران قدر علمی کارنامے انجام دیے ہیں، خدمات انجام دی ہیں، ان کا درس قرآن سے شروع ہوا تھا۔ وہی نورانی قاعدہ، نورانی قاعدہ سے مراد میری یعنی قرآنی سبق ان کا شروع ہوا تھا، اور قرآن پہلے پڑھا بعد میں علوم پڑھے جا کر انہوں نے۔ لیکن ہمارا جو نظام تعلیمی حتی دینی نظام ہے اس میں بھی الٹ ہے کہ پہلے ہم علوم پڑھتے ہیں پھر ہم قرآن پڑھتے ہیں۔ اور ظاہر ہے نفسیاتی طور پر انسان جو نصاب پڑھتا ہے اس کا اثر پڑتا ہے، غیر شعوری اثر پڑتا ہے۔ پہلے بھی یہ مثال دی تھی کہ مثلا علم کلام کو جدلی علم کہتے ہیں، یہ علم ہے جس میں مناظراتی بحث ہوتی ہے، یہ ہے ہی علم، مناظراتی علم ہے، یعنی یہ اکیلے میں نہیں پڑھا جا سکتا، اس میں ایک مخالف، اس میں ایک دشمن، اس میں ایک منکر فرض کرنا پڑتا ہے۔ اگر وہ موجود نہ بھی ہو تو ہمیں ویسے ذہن میں اس کو رکھنا پڑتا ہے، پھر بات شروع کرنا پڑتی ہے۔ اور یہ شروع یہی سے ہوتا ہے کہ اگر کوئی انکار کرتا ہے نعوذ باللہ اللہ کا تو میں اس کو یہ جواب دوں گا۔ یہ نہیں کہتا کہ جو مومن ہے، جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر، میں اس کو یہ دلیل دیتا ہوں، میں اس کو یہ اللہ کے بارے میں بتاتا ہوں، بلکہ کہتا ہے کہ اگر کوئی نہیں مانتا اللہ کو، اس سے ہم دین شروع کرتے ہیں، اس سے جدل شروع ہوتا ہے، مناظرہ شروع ہوتا ہے۔ اگر کوئی نہیں مانتا، مثلا اب شیعہ کتنا امامت کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن سب منکرین کے لیے اگر کوئی امامت کو نہیں مانتا تو میں اس کو یہ دلیل دوں گا۔ خوب، یہ آپ جو نہیں مانتا امامت کو اس کو چھوڑو، پہلے جو مانتا ہے امامت کو اب اس کو اگلا سبق پڑھاؤ امامت کا۔ جو سامنے کلاس بیٹھی ہوئی ہے، جو مانتے ہیں، مثلا جو اللہ کو مانتے ہیں آپ کے سامنے وہ بیٹھے ہوئے، منکرین خدا تو نہیں بیٹھے ہوئے آپ کے سامنے۔ جو مومن ہیں اللہ پر، قائلین ہیں اللہ کے، ان کو جب توحید کا سبق پڑھاتے ہیں تو کس طرح؟ اگر کوئی خدا کا انکار کرے، وہ بندہ خدا، یہ سارے اقرار والے ہیں، یہ سارے ایمان والے ہیں، یہ سارے اعتقاد رکھنے والے ہیں، ان کو منکر فرض نہ کرو، یا ان کو سمجھانے کے لیے توحید سامنے فرضی منکر کھڑا کر کے پھر اس منکر کو قائل کرنے کے لیے دلیلیں نہ دو۔
یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب مانتے ہیں اللہ کو، اب انہیں اگلی بات بتاؤ، اعتقاد ہے، یقین ہے ان کو اللہ کی ذات پر، ایمان کامل ہے ان کا اللہ کی ذات پر، اب آگے بتاؤ ان کو۔ اگر مثلا امامت کی بات جدلی و مناظراتی نہ کی گئی ہوتی تو کم از کم شیعہ آج امامت سے آشنا ہوتا، لیکن متاسفانہ یہ بات وہیں کہ یہ گفتگو عمومی جا رہی ہے اور سب سن رہے ہیں، میں کوئی حرج نہیں سمجھتا ہوں اس کے اظہار میں کہ متاسفانہ و بہت مقام افسوس ہے کہ شیعہ جب بات کرتا ہے موضوع پر، جب کھولتا ہے موضوع امامت کو، تو وہیں سے اندازہ ہوتا ہے کہ خود ان کو سمجھ میں نہیں آئی بات امامت کی۔ ابھی ایک تازہ نشست میں ایک مومن، انہوں نے یہ خود اقرار کیا کہ میں مذہبی گھرانے میں پیدا ہوا اور اب میری 50 سال عمر ہو گئی ہے اور میں مسلسل منسلک ہوں دین کے ساتھ اور دینی مجالس کے ساتھ، محافل کے ساتھ، اور سنتا ہوں باقاعدہ علماء کو اور ذاکروں کو اور خطیبوں کو، لیکن ابھی تک میرے ذہن میں امامت واضح نہیں ہوئی۔ جب ان سے تھوڑی سی امامت کی گفتگو ہوئی تو اس وقت انہوں نے اقرار کیا کہ یہ امامت تو مجھے آج تک نہ سنی ہے نہ کسی نے سنائی ہے، اور یہ تو کھلا ہی نہیں تھا موضوع ہمارے لیے۔ کیوں خود جو قائل امامت ہے یہ امامت کی وضاحت نہیں جانتا؟ اور یہ بات عمومیت رکھتی ہے، عام رکھتی ہے، جو بھی مثلا امامت کے اوپر اشرے پڑھ چکے ہیں ان کا بھی یہی حال ہے، چونکہ ساری بات مناظراتی کی ہے۔ مناظرے یعنی منکر امامت کو خطاب کر کے ساری باتیں کی ہیں، اور منکر امامت وہاں تھا نہیں جہاں آپ بات کر رہے ہیں، آپ بات ان کو سنا رہے ہیں جو قائل ہے امامت کا، اور اسے یہ بات سنا رہے ہیں کہ اگر کوئی نہیں مانتا امامت کو تو میں یہ دلیل دیتا ہوں اس کو۔ ابھی تو اس کے جو بات آپ ان کے سامنے کر رہے ہیں منکر کو فرض کر کے، وہ نہ منکر کے کسی کام آ رہی ہے نہ ان کے کسی کام آ رہی ہے۔ جب آپ کے سامنے منکرین بیٹھے ہوں مناظرہ کرو، لیکن جب آپ کے سامنے معتقدین بیٹھے ہیں، جب آپ کے سامنے قائلین بیٹھے ہیں، جب آپ کے سامنے مومنین بیٹھے ہیں جو عقیدہ رکھتے ہیں اس چیز کے اوپر، یہاں کیوں مناظرہ کرتے ہو؟ اگر منکر نہیں ہے تو فرض کر لیتا ہے منکر بیٹھا ہوا ہے، پھر اس منکر کے اوپر چڑھائی شروع کر دیتا ہے، چونکہ سیکھا یہی ہے، اس نے آتا یہی ہے اس کو۔ مناظراتی علوم، اس علم کا مزاج مناظراتی ہے، علم کلام کا جدلی علم ہے، ہمیشہ منکر کے ساتھ بات کرتا ہے، یہ مومن کو خطاب ہی نہیں کرتا۔ علم کلام، علم کلام کی ساری توجہ منکرین کے اوپر ہے۔ اگر ایک انسان یہ علوم پڑھے جس میں جب بھی روزانہ ایک درس ہوتا ہے، روزانہ عقائد کی بات ہوتی ہے اور روزانہ فرض منکر کر کے شروع ہوتی ہے، اور انسان اگر سال ہا سال 10-15 سال اس نصاب کو اس لہجے کے ساتھ اور اس ترتیب کے ساتھ پڑھتا رہے تو آیا اس کا ذہن کیسا بنتا ہے؟ وہی مناظراتی ذہن بنتا ہے، جدلی ذہن بنتا ہے، الجھنے والا ذہن بنتا ہے۔ یہ ذہن تو تجزیہ کرنے والا، تحلیل کرنے والا، گہرائی میں جانے والا، روح مطلب کو سمجھنے والا بنتا ہی نہیں ہے مناظراتی ذہن۔ ابھی بھی آپ دیکھیں اکثر فرق، اکثر مسالک، اکثر مذاہب کے اکثر علماء کا وقت جدل میں صرف ہوتا ہے، اور اپنے ہم فکر کو، اپنے معتقد کو، اور جو قائل ہیں ان کے مسلک کے مطابق ان چیزوں کے، ان کو اپنے مسلک کی تشریح نہیں بتاتے، اور وہ اسی طرح لا علم ہی رہتے ہیں آخر تک، اور صرف اس بات پہ وہ خوش ہوتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں کہ آج منکر کی اس نے اچھی چترول کر دی، اس نے بس اس پہ خوش ہیں کہ آج منکر کو ٹھیک اس نے مزہ چکھایا۔ کون سا منکر؟ جو فرضی تھا، جو نہیں تھا۔ جیسے فوجیں عموماً مشقیں، جب جنگی مشقیں کرتے ہیں تو فرضی دشمن کے ساتھ لڑتے ہیں، اور فرضی دشمن کے خلاف فائرنگ کرتے ہیں، توپیں چلاتے ہیں، اور لوگ بہت خوش ہوتے ہیں کہ آج انہوں نے کیا کر۔ جیسے یہ واگا بارڈر پہ ایک ڈرامہ ہوتا ہے، وہ دونوں ملکوں کے چوکیدار کھڑے ہوتے ہیں، وہاں محافظ کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ ایک نمائشی کام کرتے ہیں، ایک ڈرامہ اسٹیج شو کی طرح ٹرینڈ ہوتے ہیں، اور
ایک جمعیت کثیر دونوں ملکوں کی، بھارت اور پاکستان کی، وہاں آتے ہیں، تماشا دیکھتے ہیں، اور وہ صرف اداکاری ہے، اداکاری کرتے ہیں، ایک دوسرے کو آنکھیں نکالتے ہیں، ایک دوسرے کے مونچھیں اپنی تو دیتے ہیں، اکڑتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور کیونکہ یہ لوگ خوش ہوں. مثلا اس نے بوٹ زیادہ اوپر کیا پاؤں، اس نے زور سے مارا، اس کے حامی تالیاں بجاتے ہیں، اس کے حامی تالیاں بجاتے ہیں، صرف لوگوں کو محظوظ کرنے کے لیے. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج مثلا اس نے، پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ آج اس نے اس بھارتی پریڈ کرنے والی کی ایسی کی تیسی لگا دی، ادھر والے خوش ہیں کہ آج ہمارے پریڈ کرنے والے نے ان کی ایسی کی تیسی لگا دی. تو یہ عوامی خوشحالی یا عوامی ایک سرور ایجاد کرنے کے لیے وہ ایک اداکاری کرتے. بارہا اس کو انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی، چونکہ دونوں ملکوں کے مسلح فورسز یہ کام کرتی ہیں، تو انہوں نے کہا یہ مناسب نہیں ہے آج کے مہذب دور کے اندر اس طرح کا گورنا پڑوسی کو یا ساتھی کو، چونکہ ویسے وہ اکٹھے کھاتے پیتے ہیں، دوست ہوتے ہیں ایک دوسرے کے، لیکن اس نمائش کے اندر اس طرح کا اظہار کرتے ہیں. کئی دفعہ کوشش ہوئی کہ یہ چھوڑے نا، آج کے زمانے کے لیے یہ مناسب نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اصرار کیا کہ اسے رہنا چاہیے، چونکہ یہ ثقافتی عمل ہے نا فوجی، اس کو آپ عسکری فوجی نہ لیں بلکہ دونوں ملکوں کی ثقافت کا حصہ بن چکا ہے، اور یہ ایک ہی تفریح ہے مثلا، لہٰذا یہ تفریح کے لیے رکھا جائے یہ کام تفریحی. فرضی دشمن فرض کر کے یا آنکھیں دکھا کے فرضی، تو اس سے کیا محظوظ، صرف عوام محظوظ ہوتے ہیں. جیسے اسٹیجوں کے اوپر اندر ہوتا ہے، مثلا ایک عالم ایک مسلک کا وہ ٹوکا لے کر آتا ہے ممبر کے اوپر، اور ادھر ہی ٹوکا چلاتا ہے مخالفین کے اوپر، اور وہ اس طرح دہاڑتا ہے اور چنگاڑتا ہے خوفناک طریقے سے کہ جس طرح میدان جنگ کے اندر کھڑا ہوا ہے اور اس کے سامنے لشکر دشمن کھڑا ہوا ہے، پھر لوگوں کو ایسے کہتا ہے ابھی اٹھو بولو جواب دو، کہو سبحان اللہ. یہ مزاج دین کا، مذہب کا، یہ کہاں سے بنتا ہے؟ یہ اس نصاب سے بنتا ہے. یہ نصاب جو پڑھتے ہیں مدرسوں کے اندر، یہ اس نصاب سے بڑھتا ہے، بنتا ہے. یہ نصاب جدلی نصاب، مناظراتی نصاب، منکرین کے ساتھ الجھنے والا نصاب. یعنی میں آیا ہوں دین پڑھنے کے لیے، مجھے پڑھاتے کیا ہیں کہ ہمارے مخالفین کی ایسی کی تیسی کیسے لگانی ہے. نصاب سارا اس حصے پر مشتمل ہے کہ ان کی کیسے چترول کرنی ہے. اور یہ فنان جو بھی فن سیکھ لے وہ بڑا اس مذہب کا، فرقے کا بڑا دانشور اسکالر سمجھا جاتا ہے. نفسیاتی اثر پڑتا ہے طرز تعلیم کا. مثلا جیسے یہ بچے ابھی انگلش میڈیم میں پڑھ رہے ہیں، یہ میری اور ہیلن کے قصے پڑھتے ہیں، یہ ان کے اوپر نفسیاتی طور پر اثر پڑ رہا ہے. یہ اب جب یہ بچے ان اسکولوں سے پڑھ کے جوان ہوں گے تو یہ نفسیاتی طور پر نصاب زدہ ہیں، اور وہ اس نصاب نے غیر شعوری طور پر ان کی شخصیت وہی بنا دی ہے جو ان انگلش نصاب کے اندر موجود ہے. ان سے اب نہ توقع رکھو گے یہ مومن ہوں گے اور ان کے اندر ویلیوز ہوں گی اور ان کے اندر اقدار ہوں گی، اور یہ ممکن ہے رسومات دین کو دکھاوے کے لیے اپنا لیں گے، لیکن یہ نصاب جو ان کی شخصیت بناتا ہے، جو ان کے رجحانات بناتا ہے، وہ ساری ویلیوز کو ختم کر دیتا ہے ان کے سامنے. مثلا والدین کا کوئی تصور بچوں کے ذہن میں، انگلش میڈیم سسٹم ماں باپ کا کوئی تصور قائم نہیں کر سکتا، نہ اس کے اندر ہے، بلکہ لاشعوری طور پر بچہ، انگلش میڈیم بچہ ماں باپ کو کیا سمجھتا ہے؟ ماں باپ تو نہیں سمجھتا انہیں، چونکہ نصاب سکھاتا ہے اس کو ماں باپ کا احترام، نصاب سکھاتا ہے اس کو معاشرتی اقدار، نصاب سکھاتا ہے اس کو آداب، نصاب سکھاتا ہے اس کی شخصیت بناتا ہے، اس کو دین کے آداب سکھاتا ہے. علامہ اقبال جو اس بات پہ فریاد کرتے ہیں، نالہ و بکا کرتے ہیں اور شکوہ خدا کی بارگاہ میں خداوندان مکتب سے، یہ اربابان نظام تعلیم سے، کہ یہ تباہ کر رہے ہیں، یہ شیر کے بچوں کو بکریاں بنا رہے ہیں، یہ شاہبازوں کو ممولا بنا رہے ہیں، یہ گمراہی سکھا رہے ہیں. اسی لیے روتے ہیں اس طرز تعلیم کے اوپر کہ یہ نفسیاتی طور پر غلام بنا دیتا ہے. یہ انگلش میڈیم نصاب نفسیاتی طور پر غلام بنا دیتا ہے. دینی مدرسوں کا نصاب وہ سب کو وہ علامہ ٹوکا بنا دیتا ہے. اب
ٹوکا ایک ہی لے کے جاتا ہے، لیکن حقیقتاً ان کے القابات دیکھیں عجیب و غریب ہیں علماء، ہر مسلک کے علماء۔ برہنہ شمشیر یہ اپنے القابات رکھتے ہیں، ببر شیر۔ علماء کا کیا ربط ہے ان چیزوں سے؟ برہنہ شمشیر اور تلوار اور لٹکتی تلوار اور گونجتی تلوار اور فلاں تلوار، یہ علماء اپنا لقب رکھتے رہے اور ابھی بھی رکھتے ہیں۔ ٹوکا، تیشا اور بمبار، بریسٹ، یہ ان کے القابات ہیں۔ کہ ابھی مثلا اسٹیج سیکٹری بھی تعارف کرواتا ہے کہ ابھی آپ کے سامنے لڑکا بمبار آ رہا ہے، یہ ابھی آ کر بم پھینکے گا، یہ ابھی آ کر، اور نیچے سے نعرے بھی وہ بھی سارے جنگی نعرے ہوتے ہیں کہ سارے ایٹم بم نعرہ، مثلا ایٹم بم نعرہ حیدری، اور آہستہ آہستہ سارے میزائل نعرہ حیدری اور فلاں نعرہ۔ یہ ماحول جنگی جنونی ماحول کیوں ہے؟ چونکہ جدلی نصاب ہے، نصاب ہی دشمنوں سے شروع ہوتا ہے۔ اگر کوئی قرآن کو نہیں مانتا تو میں اس کی ایسی تیسی کر دوں گا۔ بھائی اسے چھوڑو، وہ نہیں مانتا۔ قرآن آیا ہے ان کے لیے جو متقین ہیں، جو مانتے ہیں، مومنین ہیں۔ مومنین کو سمجھاؤ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ مومنین جو مانتے ہیں، منکر کو چھوڑ دو کہ منکر کیا کرتا ہے، آپ جو مانتے ہیں انہیں بتاؤ کیا کریں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو زیادہ خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو مومن ہو تم سنو یہ بات۔ یہ نہیں کہا کہ اے مومنو کفار، ہمیشہ ہر بات قرآن نے کفار کے لیے کی، انہیں بتایا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے، مومنین نے کیا کرنا ہے اور مومنین نے کس چیز سے اجتناب کرنا ہے۔ قرآن نے مومنین کے سامنے بٹھا کے کفار کی ایسی تیسی نہیں کی، بلکہ مومنین کی ہدایت کی ہے، مومنین کو دین سکھایا، مومنین کو صحیح جہت سکھائی ہے۔ صدیوں کی تربیت کا نچوڑ آج کی نسل ہے، چونکہ یہ ان کے پیچھے ایک سلسلہ ہے دینداری کا، صدیوں کا، صدیوں سے دیندار چلے آ رہے ہیں۔ اب یہ موجودہ نسل کیا سوچ ہے اس کی، کیا اس کی شخصیت بنی ہے؟ صدیوں کی دینداری سے یہ نچوڑ نکلا ہے۔ ہر نسل گزشتہ نسلوں کا نچوڑ ہے، صفوہ ہے، ان کا خلاصہ ہے، گزشتہ نسلوں کا خلاصہ ہے یہ نسل۔ اب یہ نتیجہ نکالا ہے، یہ نسل تمام دینداری کا، یعنی ان ساری اخلاقیات کا، ان معنویات کا، ان عرفانیات کا، ان مناجات کا اور ان نورانی تعلیمات کا نتیجہ یہ نسل نکلی ہے آج جو آپ کے سامنے ہے۔ یہ مناظراتی دین کی تربیت یافتہ نسل ہے، اور صدیوں سے جدلی اور مناظراتی دین نے یہ در حقیقت مشکل حل کی ہے۔ اپنی جگہ لازم ہے مناظرہ، منکرین کے لیے مناظرہ ہی لازمی ہے، منکرین کے سامنے جدل ہی لازمی ہے، اور منکرین بھی کم نہیں ہیں، فراوان ہیں، لیکن یہ ایک حصہ ہے دین کا کہ اگر منکرین آپ کے پاس آ جاتے ہیں، چونکہ قرآن کریم نے انبیاء کے مناظرات ذکر کیے ہیں، منکرین مثلا حضرت موسیٰ نے فرعون کے ساتھ جا کر مجادلہ کیا، حضرت ہارون کو نہیں منکر فرض کر کے الجھنا شروع کر دیا کہ اے ہارون تو اگر نہیں مانتا تو میں تیری ایسی تیسی کر دوں، ایسے نہیں کہا۔ یا مومنین بنی اسرائیل کو نہیں کہا کہ آپ اگر منکر ہو تو میں یوں کر دوں گا، بلکہ فرعون سے مناظرہ کیا، حضرت ابراہیم نے نمرود سے مناظرہ کیا، بت پرستوں سے مناظرہ کیا، آزر سے مناظرہ کیا۔ بھلے یہ ایک ایسا ہے جدل و جدلی باز، یعنی منکرین کی دلیل کو توڑنا اور حق دلیل ان کے سامنے پیش کرنا، جسے قرآن نے فرمایا جدال احسن، خود قرآن کی اپنی تعلیم ہے جدال احسن، لیکن یہ جدال احسن منکرین کے خلاف ہے۔ آپ معتقدین و مومنین کو اس طرح سے پڑھاؤ کہ ان کی شخصیت جدلی نہ بنے، مناظراتی نہ بنے، ان کی شخصیت کے آپس میں بھی الجھیں۔ آج دینداروں کا مزاج دیکھیں، سب سے زیادہ چڑچڑا ہے مذہبیوں کا مزاج۔ جو سیکولر لوگ ہیں یا مذہب سے تھوڑے دور ہیں، بے دین ہیں، جس وجہ سے بھی بے دین ہیں، جہالت کی وجہ سے یا گمراہی کی وجہ سے، دونوں وجوہات سے، یعنی لا علمی کی وجہ سے یا کسی غلط اعتقاد کی وجہ سے، غلط نظریے کی وجہ سے، تجدد کی وجہ سے، روشن فکری کی وجہ سے دین سے دور ہیں۔ آپ اگر نفسیاتی طور پر دینی اور غیر دینی لوگوں کا جائزہ لیں تو ان میں چڑچڑا پن، ان میں عدم برداشت، ان میں عدم تحمل زیادہ ہے،
ان میں اتنا نہیں ہے، بے دینوں کے اندر نہیں ہے، وہ بھی ہیں، قوت برداشت ان کی بھی کم ہے، تحمل ان میں بھی ہے نہیں ہے، کم ہے، لیکن ان میں بہت زیادہ ہے۔ یہ تو کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی کو موقع دینے کے لیے تیار۔ اب ٹی وی شو ہوتے ہیں، ٹاک شو ہوتے ہیں، اس میں آپ دیکھیں بعض اتنی تنقید ایک دوسرے پر کرتے ہیں اور وہ ہنسی ہنسی تنقید سن بھی رہے ہوتے ہیں، جواب بھی دے رہے ہوتے ہیں بہت خوشی خوشی، لیکن بعض وہیں پر اٹھا کے کیمرے ایک دوسرے پہ مارتے ہیں اور وہیں پہ ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتے ہیں، وہیں ایک دوسرے پہ جگ گلاس پھینکتے ہیں، ایک دوسرے کو کرسیاں اٹھا کے مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ کہاں سے یہ نفسیات بنی، کہاں سے یہ شخصیت بنی جس کے اندر ایک رائے مخالف سننے کی تحمل ہی نہیں ہے، گنجائش ہی نہیں ہے۔ اس طرح اگر یہ معاشرہ بنے گا، اس طرح قوم بنے گی، اس طرح نسل تربیت اگر پائے گی، تو یہ ملک، یہ سرزمین اندرونی طور پر کس خلفشار کا شکار ہو جائے گی۔ ہر ہاتھ ہر گریبان میں ہوگا، گھر گھر کے اندر بھائی کا ہاتھ بھائی کے گریبان میں ہوگا، بیٹے کا ہاتھ باپ کے گریبان میں ہوگا، باپ کا ہاتھ بزرگ کے گریبان میں ہوگا۔ اگر یہ نصاب تعلیم جاری رہا اور یہ جدلی مذہب اور یہ مناظراتی مذہب اگر قائلین و منکرین سب کے سامنے مناظرہ، جو مانتا ہے وہ بھی، جو نہیں مانتا وہ بھی منکر ہیں، دونوں منکر فرض کر کے ان کے سامنے بحث کرتے ہیں۔ اس روش نے یہ مزاج بنا دیے ہیں جو آج جو آپ معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ ایک اور موضوع جو ان علوم کی وجہ سے قرآن فہمی میں رکاوٹ بنی ہے، وہ یہ کہ علوم نے اپنے تئیں اپنے دائرے کے اندر اصطلاحات مقرر کی ہیں، اصطلاحات وضع کی ہیں، ان اصطلاحات کے معانی ذکر کیے ہیں، ان کی تعریفات ذکر کی ہیں۔ بعض علماء ہیں بزرگ، انہوں نے کتابیں فقط اسی موضوع پر لکھی ہیں، کتاب الحدود و تعریفات۔ حد منطق کی اصطلاح میں تعریف کو ہی کہتے ہیں۔ اردو میں تعریف کسی کو سراہنا ہوتا ہے، لفظ تعریف اردو کا نہیں ہے، عربی کا ہے، معرفت سے ہے۔ تعریف کا مطلب ہوتا ہے پہچانوانا، نہ ثنا کرنا، نہ کہ کسی کی فضائل ذکر کرنا۔ مثلا کہتے ہیں جی فلاں آپ کی بڑی تعریف کر رہے تھے، یہ اردو میں مدح کرنا، سراہنا، کسی کو اچھا کہنا تعریف کہلا جاتا ہے۔ تنقید کے مقابلے میں تعریف ہے۔ عربی زبان میں تعریف کہتے ہیں معرفت، کسی کی معرفت دینا، پہچانوانا، معرفی کرنا، متعارف کروانا۔ عرفان و معرفت سے تعریف نکلا ہے، نہ سراہنے اور مدح سے۔ تعریفات عربی اصطلاح کے مطابق اور علوم کی اصطلاح کے مطابق تعریفات یعنی اشیاء کی پہچان، جن جملوں سے، جن مفاہیم سے اور جن معانی کے ذریعے کسی شے کی وضاحت کی جاتی ہے، اس کی مفہوم کو کھولا جاتا ہے، اسے تعریف کہا جاتا ہے۔ مثلا کوئی اگر کہتا ہے کتاب کی تعریف کرو، یعنی کتاب کا مفہوم کھولو، معرفت کرواؤ مجھے کہ معنی کتاب کا کیا ہے، کتاب کے معنی کی وضاحت کرو میرے سامنے۔ کچھ علماء ہیں بزرگان، انہوں نے مستقل کتابیں اسی موضوع پر لکھی ہیں، حدود و تعریفات کے اوپر۔ اور یہ علوم کے لیے لازم ہے، حتماً اگر علم اپنے موضوع اور اپنے بحث کے اندر، مسائل کے اندر استعمال ہونے والی اصطلاحات کی تعریفات وہ متعلقہ علم نہیں کرتا تو یہ ادھورا، ناقص اور گنگا علم ہے۔ درست عالم، درست کتاب اور درست علم وہ ہے کہ جو اندر، اس علم کے اندر استعمال ہونے والی تمام اصطلاحات کی وضاحت کرے پہلے کہ اس سے مراد میری یہ ہے۔ جیسے بعض قانونی مسودے ہوتے ہیں، ان کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ اس مسودے کے اندر یہ لفظ استعمال ہوگا اور اس لفظ سے مراد یہ ہوگی ہماری۔ مثلا قوم اگر کہیں گے تو قوم سے یہ مراد ہے، اگر پارٹی کہیں گے تو اس سے یہ مراد ہوگی ہماری۔ ہر علم کے لیے لازمی ہے کہ وہ اس علم کے اندر استعمال ہونے والے الفاظ و عناوین کی وضاحت کرے، تفسیر کرے، تعریف کرے۔ لیکن مشکل یہاں کھڑی ہوتی ہے کہ یہ تعریفات اس علم کے لیے تو ضروری ہیں، لیکن جب اس علم کو ہم پڑھتے ہیں اور اس علم کی تعریفات پڑھ کے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں،
یہ تعریفات اس علم میں استعمال نہیں کرتے، بلکہ یہ تعریفات جو ان علوم سے ہم لیتے ہیں یہ اس کو وسعت دیتے ہیں، اور جہاں بھی ہمیں وہ الفاظ نظر آئیں ہم یہ تعریفات انہی کے اوپر تطبیق کرتے ہیں۔ مثال قرآن کی ہی لیتے ہیں۔ ایک اصطلاح ہے علم منطق و فلسفہ کی برہان۔ منطق کے اندر 5 روشیں کلام کی ذکر کی جاتی ہیں کہ 5 روشیں ہیں انسان کو اگر کسی نے بات کرنی ہے، جس طرح قرآن کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یہ 3 روشیں ہیں، گفتگو کی 3 طرز ہیں، 3 انداز ہیں دعوت کے اور کلام کے: حکمت، موعظہ حسنہ اور جدال احسن۔ یہ 3 طریقے ہیں اور تینوں کے الگ الگ ہیں۔ کسی جگہ حکمت کی بات کرو جہاں آگے مخاطب حکمت سمجھنے والا ہے، کسی جگہ موعظہ کرو، حکمت نہ بیان کرو، موعظہ کرو، کہاں جہاں ضرورت ہے موعظہ کی یا اس طرز کلام کی جس کو موعظہ یا واعظ کہتے ہیں، موعظہ حسنہ کرو۔ اور اگر آپ کے مخاطبین وہ لوگ ہیں جن کے سامنے جدال احسن کرنا ہے تو ان کے لیے جدال احسن کرو آپ، نہ کہ ہر ایک کے سامنے حکمت بھی بیان کرو، اس کے ساتھ جدال بھی کرو اور اس کے ساتھ موعظہ بھی کرو اس کو، جیسے ابھی ہو رہا ہے۔ ہر ایک کے ساتھ جدال کرنا ہے، جو مانتا ہے اس کے ساتھ بھی جدلی لہجے میں بات کرتے ہیں۔ وہ کہتا بھی ہے بھائی میں مانتا ہوں، میں منکر نہیں ہوں، جو بات آپ کر رہے ہو میرا بھی وہی اعتقاد ہے، لیکن آخر تک بات میں پھر وہی منکر ہی رہتا ہے۔ فرض چونکہ اگر اس کو منکر فرض نہ کرے بات آگے بڑھتی نہیں ہے، اور اس کو کلام کا اسلوب ہی نہیں آتا۔ ہم فکر کے ساتھ بات کرنے کا اسلوب ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے کہ ہم فکر کے ساتھ کیسے بات کریں۔ ہم ہمیشہ منکر کے ساتھ بات کے لیے تیار ہیں، الجھنے کے لیے۔ ان اسلوب میں سے جیسے قرآن نے حکمت کہا ہے، منطق نے اس کا نام برہان رکھا ہے، حکمت یا اسلوب برہان۔ اور اہل منطق نے برہان کی خود تعریف بھی کی ہے، یعنی معرفی کیا ہے، متعارف کروایا ہے، پہچان کروائی ہے، معرفت دی ہے۔ برہان کس کو کہتے ہیں، برہان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اور جس نے علم منطق پڑھا ہے اس کے ذہن میں اصطلاح بیٹھ گئی ہے برہان کی، کہ برہان کا یہ مراد ہوتا ہے۔ برہان کے علاوہ جو اہل منطق کی اصطلاحات ہیں، ایک ہے برہان، ایک ہے خطابہ، اور ایک ہے شعر، اور ایک ہے جدل، اور ایک ہے مغالطہ۔ یہ 5 اسلوب ہیں گفتگو کے جو اہل منطق باز کرتے ہیں، کھولتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تجزیہ تحلیل کرتے ہیں کہ آپ نے اگر کلام کرنا ہے، گفتگو کرنی ہے تو انہی 5 اسلوب کے اندر گفتگو کریں آپ۔ اب ان کی اپنی اپنی وضاحت ہے، میں یہاں نہیں کھولوں گا ان مطالب کو، لیکن جو لوگ علوم پڑھتے ہیں یا مطالعہ کرتے ہیں انہوں نے اس مطالعہ یا تعلیم کے اندر سیکھا ہے برہان کی اصطلاح۔ اب قرآن میں آ جاتے ہیں، منطق پڑھ کے ذہن میں یہ اصطلاح بٹھا کے اب آ جاتے ہیں قرآن مجید کی طرف۔ اور قرآن میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ ہاتھو برہانکم، اگر سچے ہو تم اپنے دعووں میں تو برہان لو پھر۔ اور اس کے ذہن میں معنی پہلے سے بیٹھا ہوا ہے، اس نے پڑھا ہوا ہے برہان کس کو کہتے ہیں۔ فوراً وہ اصطلاح علم منطق قرآن سمجھنے میں دوڑ کر آ جاتی ہے، چونکہ پہلے سے بیٹھی ہوئی ہے ذہن میں۔ چونکہ قرآن سے پہلے ہم نے منطق پڑھ لی ہے، قرآن سے پہلے ہم نے علوم سیکھ لیے ہیں، اور علوم کی اپنی اصطلاحات ہیں، ان اصطلاحات کے ساتھ ہم قرآن کے پاس آئے ہیں۔ علوم کی اصطلاحات سے ذہن بھرا ہوا ہے، لیکن ہمیں متوجہ ہونا چاہیے کہ علوم کو حق بنتا ہے اصطلاحات قائم کرنا اور اپنی اصطلاحات کو ان کا معیار، ان کا معنی، ان کی تفسیر کرنا، اور وہ اصطلاحات وہی رہیں گی جو علوم نے مقرر کی ہیں، انہیں کوئی بدل نہیں سکتا۔ یہ خیانت ہوگی علم کے ساتھ، یہ تحریف و جہالت ہے اگر کسی نے جا کر اہل منطق کو کہا کہ آپ نے جو برہان کی تعریف کی ہے اس کو چھوڑ دو۔ آپ یہ کام نہیں کرنا،
علم کی اصطلاح علم کے ساتھ رہے گی، اسی علم کے لیے لازم و ضروری ہے، لیکن جب قرآن کی طرف آتے ہو تو آپ قرآن کی اصطلاح پڑھو، قرآن کی اصطلاح سیکھو، چونکہ قرآن اصطلاح میں کسی علم کا محتاج نہیں ہے۔ قرآن طبیان ہے، قرآن خود واضح و روشن مبین ہے، سب سے زیادہ واضح کلام قرآن ہے، سب سے زیادہ روشن کلام قرآن ہے۔ یہ قرآن کا اپنا دعویٰ ہے کہ طبیان ہے، قرآن بیان ہے، قرآن مبین ہے۔ بیان بھی وضاحت کو کہتے ہیں، کھلی بات جس میں کسی قسم کا ابہام غبار نہ ہو اسے بیان کہتے ہیں۔ مبین جو کھولے اور کھلی ہوئی بات، روشن بات، یا کسی اور ابہام کو دور کرے اسے کہتے ہیں مبین۔ قرآن مبین ہے، عربی مبین میں ہے، بس اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ پہلے قرآن کی طرف آؤ، دیکھو کہ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے۔ مثلا دوسری ہے، ایک مثال قرآن نے کہا ہے سماوات، کثرت کے ساتھ سماوات اور سما کا ذکر قرآن میں ہے، اور ادھر سے ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس کے اندر بھی سماوات کا معنی موجود ہے، پرانی سائنس میں بھی اور نئی سائنس کے اندر بھی۔ آسمان، سائنس نے بتایا کہ آسمان کیا ہوتا ہے، اب ہم آسمان پہلے ادھر پڑھتے ہیں علوم میں، وہ علم پڑھ کے پھر آتے ہیں قرآن میں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن بھی اسی کو آسمان کہہ رہا ہے جس کو علوم آسمان سمجھتے ہیں۔ نہ عزیز من، پہلے قرآن کی طرف آؤ، قرآن کو دیکھو کہ قرآن کس کو آسمان کہہ رہا ہے، کس حقیقت کا نام سماوات ہے۔ اور قرآن نے وضاحت کی ہے، یوں نہیں کہ آسمان کا لفظ استعمال کر کے چھوڑ دیا ہو اور یہ نہ بتایا ہو کہ سماوات سے مراد کیا ہے اللہ تعالیٰ کی۔ سماوات سب، 7 آسمان یا سما، ان سے کیا مراد ہے؟ چونکہ قرآن نے ان کے سماوات صرف سما تو نہیں ذکر کیا، سماوات کا ذکر کر کے ان کی خصوصیات بیان کی ہیں، ان سماوات کے آثار بیان کیے ہیں، ان سماوات کا تذکرہ کیا، ان کی حقیقت کھولی ہے۔ اب اگر وہ ساری چیزیں اکٹھی کرو تو خود قرآن سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ قرآن کریم سماوات کس کو کہہ رہا ہے۔ بس ہمیں علوم سے انسان کو آمادگی پیدا ہوتی ہے، اس سے یہ نہیں میں کہنا چاہ رہا کہ قرآن سمجھنے کے لیے علوم کی ضرورت نہیں ہے، بات واضح کریں، چونکہ مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہمارے سامنے کنفیوز قوم بیٹھی ہوئی ہے جس کا ذہن کنفیوز ہے، اور نہ بھی ہو تو خود ہو جاتے ہیں جان بوجھ کر، کنفیوز ہوں تو تسلی ہوتی ہے ان کو کہ اب ٹھیک حالت پر، طبعی حالت ہماری کنفیوز ہونا ہے، بائی ڈیفالٹ ہم کنفیوز ہیں، لیکن کسی وقت اگر احساس کریں کہ آج کنفیوژن نہیں ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے آج کنفیوژن نہیں۔ جیسے وہ کسی کو پوچھا دوسرے نے کہ بھائی یہ تو بیماری کی علامت ہے جو یہ مسئلہ ہوتا ہے، انہیں جلن ہوتی تھی مثلا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے جلن ہو رہی ہے کھانے میں، تو کھانا ایسا جو مسالے اور مرچ اور تیز ڈال کے گھی تڑک کے تو جو بھی کھائے تو اس کو جلن ہوتی ہے اندر معدے کے اندر، تو انہوں نے سمجھا کہ یہ ایک ایب نارمل حالت ہے، غیر معمولی حالت ہے جلن ہونا۔ اب وہ جن کو تیز مسالے کھانے کی عادت ہے اور روزانہ جلن ہوتی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جلن ہونا ہی اصل حالت ہے ہماری، اگر ایسا کھانا ہو جس کو کھا کے جلن نہ ہو تو ہمیں وہ کھانا اچھا نہیں لگتا۔ جب مسخ ہو جائے انسان، طبیعت انسان، مزاج انسان، تو جلن کو طبیعی حالت سمجھتا ہے، نیچرل حالت جلن ہونا ہے، نہیں ہوتی تو اسے کہتے ہیں کوئی کھاؤ تاکہ تمہیں بھی شروع ہو۔ چونکہ ہمارے سامنے کنفیوز لوگ ہیں جو کنفیوز بنائی بھی گئے ہیں اور کنفیوز ہونا انہیں پسند بھی ہے، بالکل شوق رکھتے ہیں پاکستانی کنفیوز رہیں، وضاحت کے باوجود بھی پھر بھی کہتے ہیں ہاں بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن یہ بھی مسئلہ ہے، لیکن سے پھر وہ واپس آ جاتے ہیں، یو ٹرن لے لیتے ہیں، اس کو مان لیتے ہیں کہ جو کہہ رہے ہو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی ابہام کوئی لیکن یعنی میں پھر بھی ویسے ہی وہی کھڑا ہوا ہوں، آپ کے اتنے بین بجانے کے باوجود یہ بحث ویسی ہی ہے جیسی پہلے تھی، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑا، نہ اس نے کوئی چیز لی ہے نہ مانا ہے، یہ اس کو پتہ ہے کہ باتیں ساری ٹھیک ہیں چونکہ ان میں سے کوئی بات غلط نہیں ہے، لیکن یہ ساری ٹھیک باتیں میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں چونکہ ان کے ماننے سے مجھے بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے۔ کنفیوژن یہ ہو جاتی ہے، فوراً نتیجہ جو لیتے ہیں جلدی
تخرصاً نتیجہ لیتے ہیں۔ خرص 2 دن پہلے بات کی تھی، یعنی اندازے لگانا، تخمینے لگانا۔ ہاں اس کا مطلب ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں۔ اندازے نہ لگائیں، یقین حاصل کریں، علم حاصل کریں۔ اور وہ جو بات عرض ہو رہی ہے وہ یہ نہیں کہا جا رہا کہ علوم کی ضرورت نہیں ہے، علوم ضروری ہیں۔ انسان جو علوم نہیں پڑھتا وہ کبھی بھی حقیقت نہیں سمجھتا، حتیٰ قرآن بھی نہیں سمجھ سکتا۔ لیکن علوم قرآن کی وضاحت نہیں کرتے، میں یہ عرض کر رہا ہوں۔ علوم قرآن کی خدمت نہیں کرتے، علوم انسان کو قابل بناتے ہیں، انسان کی قابلیت بڑھاتے ہیں قرآن سمجھنے کے لیے، نہ کہ قرآن کے اندر جا کر علوم اثر انداز ہوتے ہیں۔ قرآن سے علوم ابہام دور کرتے ہیں، قرآن سے علوم غبار دور کرتے ہیں، قرآن سے علوم مثلا اختلاف دور کرتے ہیں، علوم آ کر قرآن پہ یہ اثر ڈالتے ہیں۔ یہ کہہ رہا ہوں میں کہ یہ نہیں ہوتا۔ قرآن میں کوئی ابہام، اختلاف، تضاد، غبار نہیں ہے، چونکہ بیان ہے، چونکہ تبیان ہے، چونکہ مبین ہے۔ لیکن جو شخص قرآن پڑھ رہا ہے وہ بھی تو ہے، وہ کھوپڑی بھی تو ہے مد نظر، وہ آیت درست ہے، طبیعی ہے، نیچرل ہے، آمادہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر قرآن واضح ہے، اس واضح کو جو پڑھنا چاہتا ہے وہ بھی آیا بصیر ہے یا نہیں ہے۔ علوم انسان کو بابصیرت بناتے ہیں، نہ قرآن کو کھولتے ہیں۔ قرآن مادر علوم ہے، اور یہ مادر علوم جنم دیتی ہے، نہ کہ علوم آ کر قرآن کو ہمارے لیے قابل فہم بناتے ہیں۔ علوم ہمیں تیار کرتے ہیں۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں، سورج ہے، دھوپ ہے، دن ہے، اور جن کی آنکھیں ہیں ان کو نظر آ رہا ہے، سورج بھی نظر آ رہا ہے، دن اور دھوپ سب نظر آ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں۔ اور چمگادڑ بھی انہی موجودات میں سے ہے، خفاش، لیکن اسے سورج نظر نہیں آتا۔ آپ جتنا بھی اس کے سامنے استدلال کریں، سورج ثابت کریں، اور ساری دنیا کے دانشور مل کے چمگادڑ کو قائل کریں، قانع کریں کہ سورج ہے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب اگر کوئی فرض کریں، کوئی فرد ایسا فارمولہ، ایسا علم لے آیا جو چمگادڑ کو بھی بتا رہا ہے کہ سورج ہے، اگرچہ تجھے نظر نہیں آتا لیکن ہے، سورج موجود ہے۔ اس فارمولے نے یا اس علم نے چمگادڑ کو اثر ڈالا ہے، چمگادڑ کے اوپر، سورج بھی نہیں ڈالا۔ یوں نہیں تھا کہ سورج بادلوں کے پیچھے تھا اور اس دلیل نے سورج باہر نکالا ہے، نہ، سورج باہر ہے، روشن ہے، نصف النہار پہ ہے، چمک رہا ہے۔ اس دلیل نے سورج کو چمک نہیں دی، اس دلیل نے سورج کے سامنے سے پردہ نہیں ہٹایا، اس دلیل نے چمگادڑ کی آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹایا ہے۔ یہ عرض کر رہا ہوں کہ قرآن سورج ہے، روشن، ہماری حالت چمگادڑ والی ہے۔ علوم ہماری بصیرت پیدا کرتے ہیں، ہماری آنکھوں کے پردے ہٹاتے ہیں، علوم ہمارے ذہنوں کو تیار کرتے ہیں، نہ کہ قرآن کو ہمارے لیے نزدیک کرتے ہیں، ہمیں قرآن کے نزدیک کرتے ہیں، ہمیں آمادہ کرتے ہیں۔ چونکہ لا علم انسان جس نے علوم نہیں پڑھے ہوئے وہ قرآن کے لیے نہیں جا سکتا، چونکہ حجاب میں ہے، پردے میں ہے، ظلمات میں ہے۔ علم نور ہے، علم اس غار کے اندر جو انسان کا نفس ہے، غار، اس کالی غار، تاریک غار کو علم روشن کرتا ہے۔ یہ وہ چراغ ہے جو اس غار کے اندر جلایا جاتا ہے، غار روشن ہو جاتی ہے۔ اب یہ روشن ذہن آتا ہے روشن قرآن سمجھنے کے لیے، اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے قرآن۔ یہ اصل علوم کا کردار ہے۔ لیکن جو مشکل کھڑی ہوتی ہے غفلت کی وجہ سے، آگاہی نہ دینے کی وجہ سے، شعور نہ دینے کی وجہ سے، معلمین کو چاہیے کہ شاگردوں کو باقاعدہ متوجہ کریں کہ یہاں پر یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے، علوم پڑھنے سے یہ اثر، یہ آفت ذہن میں آ سکتی ہے تمہارے، کہ مثلا اگر علم جدلی پڑھا رہے ہیں، علم کلام، تو ساتھ ان کو بتاؤ کہ یہ علم کلام فقط منکرین کے لیے ہے، مومنین کے لیے نہیں ہے۔ مومنین کے لیے الگ علم کلام ہے جو ان کو دین سکھاتا ہے، جو ان کو توحید سکھاتا ہے۔ ہماری توحید و دین و امامت سب منکرین کو لاجواب کرنے کے لیے ہے،
لیکن قائلین کو عمل کرانے کے لیے، اطاعت کرانے کے لیے، انہیں کسی مقصد تک پہنچانے کے لیے نہیں ہے۔ اگر ان کا رخ درست ہوتا ہے ان علوم کا، اور قائلین پہ زیادہ توجہ دیتے بجائے منکرین کے، تو آج مسلمین اس پوری زمین کے اوپر جو کروڑوں اربوں کی تعداد میں ہیں، آج اس صورتحال سے دوچار نہ ہوتے جیسی بنی ہوئی ہے آج۔ یہ سب ان چیزوں کا نتیجہ ہے۔ حتیٰ وہ لوگ جو اخلاص و خلوص کے ساتھ دین کی طرف آئے ہیں، جنہوں نے دین کو پورے دل و جان سے قبول کیا ہے، لیکن انہیں بھی ان علوم نے یا ان خطیبوں نے یا ان علماء نے وہ خاص جہت نہیں دی، انہیں بھی ٹوکا لے کر آ کے سمجھانے کی کوشش کی ہے انہوں نے۔ آخر ٹوکے کے ذریعے سے کیسے دین سمجھو گے لوگوں کو؟ ٹوکے کا کیا تعلق ہے دین کے ساتھ؟ کس نبی نے ٹوکا استعمال کیا ہے؟ کس نے کلیشنکوف ایٹم بم استعمال کیے ہیں؟ خدا نے ان کو حکمت دی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اہل منبر کو 3 چیزیں آنی چاہیے: حکمت، جس طرح انبیاء کو خدا نے تعلیم دی، یعلمہم الکتاب والحکمہ، جو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ علم کتاب علماء کے پاس ہو، علم حکمت علماء کے پاس ہو، علم وعظ و علم موعظہ ان کے پاس ہو، یہ قرآنی اسلوب ہے، اور علم جدل ان کے پاس ہو، جدل احسن۔ جدل احسن کس لیے ہو؟ منکرین کے لیے، لیکن باقی قائلین کے لیے، تربیت کے لیے، اصلاح کے لیے۔ اس سے امت بنتی ہے، اس سے مسلمین بنتے ہیں، اس سے جماعت تیار ہوتی ہے۔ اگر ہم حکمت و موعظہ استعمال کریں تو اس سے مومن تیار ہوتا ہے، جدل سے منکر لاجواب ہوتا ہے، اس کا منہ بند ہوتا ہے۔ لیکن ہم نے سب کے لیے جدل سیکھا ہے، سب کے لیے ٹوکا سیکھا ہے، مومنین کو بھی ٹوکے کی زبان سے اور منکرین کو بھی ٹوکے کی زبان سے سکھاتے ہیں۔ اور ہر مذہب کے اندر یہی ہے، ہر مذہب کے اندر، بلکہ بعض مذاہب اور ان کے افراد اور ان کی شخصیات تو ایک نفسیاتی الجھن کا شکار ہو گئے ہیں گویا، یعنی ان کے اندر ایک طرح کا ایک عقدہ اور ایک کمپلیکس گویا پیدا ہو گیا کہ جب بھی بولتے ہیں وہ جدلی زبان بولیں گے، کسی جگہ موقع مل جائے انہیں، جہاں انہیں وضاحت کرنی ہو وہاں بھی جدل، جہاں انہیں کسی چیز کی تعریف کرنی ہو وہاں بھی جدل۔ ان کی زبان سے اور کچھ نکلتا ہی نہیں ہے، اور ظاہر نفسیاتی طور پر نامناسب حالت میں پہنچ گئے ہیں۔ علوم نے جو اصطلاحات قائم کی ہیں انہیں علوم کی حد تک رکھیں، ان سے انسان کو بصیرت ملتی ہے، لیکن جب قرآن کی خدمت میں آئیں، قرآن کی اپنی خاص اصطلاحات ہیں جو مختص ہیں قرآن کے ساتھ۔ ممکن ہے لفظاً شریک ہوں علوم اور قرآن کی اصطلاحات آپس میں، قرآن بھی کہہ رہا ہے ہاتھو برہانکم، منطق بھی کہہ رہا ہے برہان ہے یہ، لیکن ان قرآن کی برہان میں اور منطق کی برہان میں بہت فرق ہے۔ وہ اور چیز کو برہان کہہ رہا ہے اور قرآن اور چیز کو۔ ممکن ہے جس کو منطق برہان کہہ رہا ہے وہ قرآن کی برہان کا ایک مصداق ہو، لیکن قرآن جسے برہان کہہ رہا ہے وہ بہت وسیع دائرے کے اندر اور بہت وسیع مفہوم کے اندر ہے۔ یہ ساری تمہید بیان کی اس نقطے کو سمجھنے کے لیے کہ یہ آیہ کریمہ ایک بہت اہمیت کا مطلب بیان کر رہی ہے، بہت بنیادی۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، کفار کی اطاعت مت کرو۔ عام انسان جب یہ سنتا ہے وہ کہتا ہے یہ روکنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، مگر رسول اللہ کفار کی اطاعت کر رہے تھے جو روکا گیا ہے، یا کر سکتے تھے نعوذ باللہ، کہ کفار آئیں رسول اللہ کو کہیں یا رسول اللہ آپ یہ کام کریں، اور رسول اللہ کہیں ٹھیک ہے جیسے آپ کہتے ہو میں ویسے ہی کرتا ہوں۔ یہ نہ ہوا ہے اور نہ ممکن تھا ہونا، وہ پھر قرآن کیوں منع کر رہے کہ آپ اطاعت نہ کریں کفار کی؟ ہمیں پہلے کفار قرآن کی اصطلاح سے آشنا ہونا ہوگا۔ ہمارے ذہن میں جو کافر بیٹھا ہوا وہ علم کلام کی اصطلاح کا کافر ہے۔ قرآن نے انسان کو انسان بحیثیت انسان کفور کہا ہے، کہ انسان کفور ہے، کفور ہے، پیدا ہوا ہے انسان۔ جس طرح اور بہت ساری صفات ہیں انسان کی قرآن نے ذکر کی ہیں،
ان میں سے ایک صفات یہ کہ کفور ہے انسان، اور کفر کو قرآن نے سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا، وضاحت کی ہے کفر کی۔ خلاصے کے طور پر میں اگر عرض کروں تو قرآن کریم نے انسان کے کفر کو 3 حالتوں میں ذکر کیا ہے۔ ایک کفر ہے ایمان کے مقابلے میں، ایک کفر ہے شکر کے مقابلے میں، اور ایک کفر ہے اطاعت کے مقابلے میں۔ کفر جو ایمان کے مقابلے میں ہے یہ علم کلام کی اصطلاح ہے۔ علم کلام میں کافر اسی کو کہتے ہیں جو نہیں مانتا اللہ کو نہیں مانتا، نعوذ باللہ، قیامت کو نہیں مانتا، رسولوں کو نہیں مانتا، نبوت کو نہیں مانتا، امامت کو نہیں مانتا، قیامت کو نہیں مانتا، آسمانی کتابوں کو نہیں مانتا، قرآن کو نہیں مانتا، نبیوں کو نہیں مانتا، منکر ہے، یہ کافر ہے۔ یہ ایک کافر ہے، ایک درجہ ہے کفر کا۔ لیکن قرآن نے انہیں بھی کافر کہا ہے کہ جو یہ سب کچھ مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، قیامت کو بھی مانتے ہیں، نبیوں کو بھی مانتے ہیں، کتابوں کو بھی مانتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں، لیکن قرآن نے کہا کہ پھر بھی یہ کفور ہیں۔ کیوں؟ چونکہ شاکر نہیں ہیں، شکر نہیں کرتے، اہل شکر نہیں ہیں، شکر کے مقابلے میں کفر ہے۔ بس ممکن ہے جو مانتا ہے وہ بھی کافر ہو۔ اور کفر کا تیسرا درجہ قرآن نے اطاعت کے مقابلے میں ذکر کیا ہے۔ اطاعت کے مقابلے میں یعنی جو اللہ کو مانتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اللہ کو فرمان روا مانتے ہیں، لیکن اللہ کا فرمان نہیں مانتے، قرآن نے کہا یہ بھی کافر ہے۔ یہ کفر ہے مقامی اطاعت میں، ایک کفر ہے مقامی شکر میں، اور ایک کفر ہے مقامی ایمان میں۔ قرآن کریم نے جس کو کافر کہا ہے، اگر وہ اصطلاح کھل جائے کہ قرآن کن کو کافر کہہ رہا ہے، پھر یہ آیت اور اس کا مفہوم اور اس کی اہمیت ہمارے اوپر کھلے گی۔ قرآن کریم فقط انہیں کافر نہیں کہہ رہا۔ مثلا آج کے زمانے میں ہم جو اللہ کا فرمان ہے لا تطع الکافرین، کفار کی اطاعت مت کریں آپ، خوب یہ اطاعت کا میدان کھلا کیسے، گنجائش کیسے پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کو روکنا پڑا کہ آپ نے اطاعت نہیں کرنی کفار کی؟ اب رسول اللہ تو کبھی کرتے نہیں ہیں کفار کی اطاعت، کفار کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، کفار سے بیزار ہیں، کفار سے برات کرتے ہیں، کفار سے اظہار نفرت کرتے ہیں۔ اطاعت کا سوال ہی نہیں ہے وہاں پر تاکہ روکنے کی ضرورت پڑے۔ یہ اس وجہ سے ہم یہ سوال کرتے ہیں یا ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہم نے کافرین کو اور کفر کو ایک خاص مصداق کے اندر منحصر کر دیا ہے، یا اصطلاح علمی ہمارے ذہن میں ہے کفر کی اور اصطلاح قرآنی نہیں ہے۔ قرآن کافر کہتا ہے وہ جو جھٹلاتے ہیں اللہ کے فرامین کو، وہ بھی کافر ہیں، تکذیب کرتے ہیں وہ بھی انکار۔ کفر کا مطلب ہوتا ہے چھپا دینا، کسی چیز کے اوپر پردہ ڈال دینا، مٹی ڈال دینا، کسی چیز کو دیکھ کر اس کے اوپر مٹی ڈال دینا۔ جس طرح وہ کوے نے قابیل کو بتایا تھا کہ حابیل کو مار دیا، اب حابیل کو کیسے دفن کرے، تو کوے نے دکھایا کہ کس طرح سے چھپانا ہے، کس طرح سے مٹی ڈالنی ہے۔ کوئی چیز مٹی کے نیچے چھپا دینا، کوئی چیز پنہان کر دینا، پردہ ڈال دینا اس کے اوپر کہ نظر نہ آئے دوسروں کو، وہ چیز جو نظر آنی چاہیے اسے چھپا دینا، اسے پنہان کر دینا، یہ کفر ہے۔ لغتاً کفر اس حالت کو کہتے ہیں۔ عملی طور پر وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا نظام پیچھے کر دیا، ہٹا دیا ہے، یہ کفر ہے، یہ کفر عملی ہے۔ یہ وہ کافر نہیں ہے جو نجس ہیں، وہ ایک خاص اصطلاح ہے علوم کی جنہیں نجس کہا گیا ہے۔ وہ نجس کافر یعنی جو ایمان نہیں رکھتا، ایمان کے مقابلے میں کفر نجاست پیدا کر دیتا ہے انسان کے اندر۔ لیکن شکر کے مقابلے میں کوئی کافر ہے یعنی شاکر نہیں ہے، اور قرآن کا فرمان ہے کہ قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں سے اللہ کا فرمان ہے کہ بہت قلیل شاکر ہیں، اکثر اہل کفر ہیں۔ یعنی شکر کس کو کہتے ہیں؟ اظہار کو۔ شکر اللہ کی نعمتوں کے اظہار کا نام ہے، اور کفر اللہ کی نعمتیں لے کے چھپا دینا،
ذکر نہ کرنا، اظہار نہ کرنا، اس کو کفر کہتے ہیں۔ یہ کفور انسان ہے، اللہ کی نعمتوں کو چھپانے والے۔ اسی طرح اطاعت فرمان برداری ہے، کفر نافرمانی ہے۔ جو اللہ کا حکم چھپا دے، پنہان کر دے، مثلا اللہ کا حکم ہے کسی بھی موضوع پر اور وہ اس نے خود بھی چھپایا ہوا ہے، دوسروں کو بھی نہیں بتاتا، اب یہ کفر کر رہا ہے۔ یہی کفر ہے، تکفیر، چھپا دینا، پنہان کر دینا۔ ایک ہے تکفیر، کسی کو کافر کہنا، نسبت دینا کفر کی طرف، ایک ہے تکفیر، کسی کو پنہان چھپا دینا۔ اور یہ عمل مومنین کے لیے بھی ذکر ہوا ہے کہ آپ کو بھی بعض چیزوں کا کفر کرنا چاہیے، یعنی آپ کو مشرکین کے مقابلے میں کفر کرو کہ ان کو دور کرو، ان کا انکار کرو، ان کے اعتقادات کا انکار کرو، ان کی نسبت کفر اختیار کرو آپ۔ قرآن کریم میں اس معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ بس جو کافرین کا طبقہ ہے، کافرین جو دین پسند نہیں کرتے، جو اہل اطاعت نہیں ہیں، جو اللہ کے نظام کو کلمہ پڑھتے ہیں، مومن ہیں، لیکن یہ نہیں چاہتے کہ دین خدا کا غلبہ ہو، دین خدا نافذ ہو، صرف اقرار کرتے ہیں زبانی طور پر، زبانی کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، یہ زبان سے لا الہ والے ہیں، یہ عمل سے کسی کو لا ہی نہیں کہا انہوں نے۔ یہ جو عملاً لا نہیں کہتے غیر اللہ کو، یہ آتے ہیں بوقت قیام حق، بوقت قیام حکومت حق، بوقت قیام نظام الہی، یہ میدان میں آ جاتے ہیں۔ یہ جو پنہان کیے ہوئے ہیں، چھپائے ہوئے ہیں، انکار کیے ہوئے ہیں، جنہوں نے حق کو پس پشت ڈالا ہوا ہے اور طرد کیا ہوا ہے، جنہوں نے حق کے مقابلے میں اپنے راستے چنے ہوئے ہیں، خوب یہ فوراً پہنچ جاتے ہیں۔ مثلاً آپ کسی جگہ بھی دیکھیں، ابھی یہ مومنین پارا چنار نے اپنے شہیدوں کی خاطر احتجاج کیا ہے، اور ان کو احتجاج سے اٹھانے کے لیے کتنے لوگ جا پہنچے کہ آپ اٹھو اور جو بات کرو، مذاکرات کرو فلاں، یہاں بیٹھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ان لوگوں کا، خاندان شہداء کا یہ اصرار تھا کہ ہم اپنے حقوق یا مطالبات کی خاطر یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے پاس آئیں، جو ذمہ دار لوگ ہیں ہم ان سے بات کریں۔ لیکن کچھ لوگ گئے ہمدردی کے طور پر، وہ ان کو اس کام سے اٹھانے کے لیے کہ اٹھو بھائی نکلو یہاں سے، یہ کیا کر رہے ہو آپ، یعنی ان کو منصرف کرنے کے لیے، ان کی حوصلہ شکنی کے لیے، اور ان کی جو ارادے تھے، عزم تھا، اس کو توڑنے کے لیے میدان میں جا پڑتے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ کوئی کفار تو نہیں ہے، ایمان منکرین ایمان تو نہیں ہیں، یہ سب اللہ کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، ممکن ہے بعض اعمال بھی کرتے ہوں، نماز روزہ بھی کرتے ہوں، سارے 30 روزے رکھ کے، 27 روزے رکھ کے پھر مومنین کو اٹھانے بھی چلے گئے کہ اٹھو اٹھو آپ، یوں نہیں کہ تارے کے عمل ہیں یا تارے کے نماز ہیں، لیکن یہاں اثر انداز ہو رہے ہیں ارادے کے اوپر، ایک ملت، ایک جمعیت کے ارادے کے اوپر اثر ڈال رہے ہیں، ان کو تلقین کر رہے ہیں۔ کیوں تلقین کر رہے ہیں؟ چونکہ ان کی ایک حیثیت ہے، اور ہیں کیا؟ یہ وہ ہیں جو قائل ہی نہیں ہیں اس چیز کے، یعنی مومنین حق کا اپنا مطالبہ کریں یا اپنا کوئی احتجاج کریں کسی کے سامنے، اس کے قائل نہیں ہیں۔ کیوں قائل نہیں ہیں؟ اس لیے کہ ان کے کوئی مفادات کو خطرہ ہوتا ہوگا، ان کے تعلقات خراب ہوتے ہوں گے، انہیں جو ماموریت دی گئی ہے اس میں ناکامی لازم آتی ہوگی، بس بنابراین وہ قائل نہیں ہیں اس کے۔ جو قائل نہیں ہیں وہ فوراً دباؤ ڈالتے ہیں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے جب حکومت اسلامی قائم کی، امام کو منصرف کرنے کے لیے حکومت اسلامی سے دباؤ ڈالنے آئے، لیبرل آئے، سیکولر آئے، مذہبی آئے، حتیٰ علماء۔ پہلے امام خمینی کو نہضت چلانے سے، تحریک چلانے سے روکنے کے لیے دباؤ ڈالا، مشورے دیے، تجزیہ تحلیل پیش کیا۔ آپ اگر یہ مثلا امام کو کہا کہ اگر آپ تحریک چلاؤ گے اس شاہ کے خلاف، ملک میں انتشار پھیلے گا، انارکی پھیلے گی، ہرج و مرج پھیلے گا۔ پھر بعض نے کہا کہ یہ ایک ہی شیعہ شاہ ہے، باقی سارے غیر شیعہ شہنشاہ ہیں، تو یہ شیعہ شاہ جو ہے اس کو بھی یہ مولانا حکومت نہیں کرنی تھی۔ اس طرح کے گروہ مسلمان مومن لیکن انقلاب کے قائل نہیں ہیں، تحریک کے قائل نہیں ہیں۔
یہ قائل نہ ہونا ایک کفر ہے، اس کو قرآن، اس سے نجاست نہیں آتی. یہ وہ اصطلاح نہیں ہے علوم کی، فقہ کی یا علم کلام کی، کہ جس کے بعد انسان کے احکام میں یہ ہوتا ہے کہ یہ نجس ہو جاتا ہے. نہ، یہ وہ کفر ہے جو مقام عمل میں یا مقام فیصلہ میں انسان کے اوپر آتا ہے. یعنی جس معنی میں خوارج خارج ہو گئے دین سے. کیوں خارج ہوئے؟ انہوں نے اثر ڈالنے کی کوشش کی، امیر المومنین کی رائے پر اثر ڈالنے کی کوشش کی، اثر انداز ہونے کی کوشش کی. 12,000 جمعیت شمشیر زن جنگجو میدان جنگ میں تلواریں دشمن سے ہٹا کر اپنے پیشوا کے اوپر تلواریں سونت لی انہوں نے. یہ دباؤ تھا، یہ دباؤ ڈال رہے تھے اپنے پیشوا کے اوپر. پس ہوتا ہے ایسے، جو لوگ کسی نظریے کے قائل نہیں ہوتے، معتقد نہیں ہوتے، ایمان نہیں ہوتا، کسی بھی وجہ سے نہیں ہیں، وہ فیصلوں کے وقت آ کر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور مختلف طریقوں سے اثر انداز ہوتے ہیں. چونکہ قائل نہیں ہیں، جب آپ کے ہم فکر و قائل نہیں ہیں تو سمجھو یہ منکر ہیں، یہ کافر ہیں، اس نظریے کے کافر ہیں. یہ یعنی یہ اس کو چھپاتے ہیں، یہ اس کو پنہان کرتے ہیں، یہ انکار کرتے ہیں، یہ نہیں مانتے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اب جب یہ نہیں ہونا چاہیے تو پھر لیکن اثر انداز ہوتے ہیں. یا تو یہ کہیں نا کہ ٹھیک ہے بھائی ہم نہیں مانتے، ہم سائیڈ پہ ہیں، آپ مانتے ہو آپ کرتے رہو. یہ بھی نہیں کرتے، بلکہ ہم نہیں مانتے تو جو مانتے ہیں انہیں بھی ہٹاؤ کہ وہ بھی یہ کام نہ کریں. اثر انداز ہوتے ہیں، مشورے دیتے ہیں، تجاویز دیتے ہیں، یہ ماحول بناتے ہیں. یہ ادھر سے ممکن ہے اندر جو مومنین کے اندر بعض لوگ ہیں ان کے ساتھ تعلقات ہوں، خاندانی ہوں، دوستیاں ہوں، کسی حوالے سے ان کے ذریعے سے رسول اللہ تک اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کسی پنہان محسوس غیر محسوس طریقے سے رسول اللہ کے امور میں اثر انداز ہونے کی اگر کوشش کریں تو رسول اللہ کو فرمان ہے کہ آپ نے ہرگز اطاعت ان کی نہیں کرنی، ان کے دباؤ میں نہیں آنا، ان کے فیصلے اور ان کے آراء اور ان کے مشورے ہرگز آپ نے ان کے اوپر توجہ نہیں دینی. ولا قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ لا تطع الکافرین فلا تطع الکافرین، ہرگز کافرین کی اطاعت مت کرنا. وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، مبارزہ کرو ان کے خلاف. نہ کہ جو یہ رائے دیتے ہیں اسے سنجیدگی سے سوچنا شروع کرو، کہو کہ ٹھیک ہے ہم غور کرتے ہیں، آپ کی تجویز پر غور کرتے ہیں. یہ غور کرنا یعنی اطاعت کرتے ہیں، یعنی مانتے ہیں اس کو ہم. نہ ہم غور نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ چونکہ حکم خدا کے خلاف ہے، چونکہ اللہ کا فرمان ایسے نہیں ہے. اطاعت کے بارے میں اللہ کا فرمان اس دین کے بارے میں کچھ اور ہے اور آپ کچھ اور کہہ رہے ہو، بس ہم نہیں مانتے آپ کا فرمان. اگر ہم قرآنی اصطلاح کافرین کی دیکھیں کہ قرآن نے کس وسعت کے ساتھ کافرین کو کہاں کہاں استعمال کیا ہے، تو پھر رسول اللہ کو جو روکا جا رہا ہے کہ آپ نے کافرین کی اطاعت نہیں کرنی، مرضی ارادہ نہیں ماننا، اس وقت یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اور پھر آج کے مومنین کو یہ بات متوجہ ہونا چاہیے کہ کفار کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں. مثلا میں مثال دیتا ہوں، اس وقت ایران کے اندر یہ موضوع درپیش ہے، کفار اثر انداز ہو رہے ہیں. وہ کفار جو ایمان کے مقابلے میں کافر ہیں، نجس، وہ بھی اثر انداز ہو رہے ہیں. اور ملک کے اندر جو کلمہ پڑھنے والے کافرین ہیں وہ بھی اثر انداز ہو رہے ہیں. کون سے؟ جو قائل ہی نہیں ہیں انقلاب کے. مثلا رہبروں نے کہتے ہیں ہم نے مقاومت کرنی ہے، یہ مقاومت کے قائل نہیں ہیں. انہی کو قرآن کہہ رہا ہے یہ کافر ہیں، یہ منکرین ہیں. یعنی اللہ کی راہ کو نہیں مانتے، خدا کی راہ کو نہیں مانتے، رہبر کی راہ کو نہیں مانتے، اولی الامر کی راہ کو نہیں مانتے. یہی کفار ہیں. ان کی اطاعت نہیں کرنی، یعنی ان کی دباؤ میں نہیں آنا، ان کی باتیں نہیں سننی. یہ نہ ہو کہ کہیں ان کے تجزیے تحلیل، ان کی اخبار، ان کے ٹی وی چینل، ان کی سوشل میڈیا آپ پر اثر انداز ہو اور آپ ان کے سنجیدہ لے کر اور آپ اپنے فیصلے بدل دو. اس وقت وہاں ایک بڑا گروپ ہے پریزیڈنٹ کی پیروی کر رہا ہے اور وہ اسی چیز پر ہیں کہ ہم نے مثلا مغرب کے ساتھ ہم نے سمجھوتا کرنا ہے، امریکہ کے ساتھ سمجھوتا کرنا ہے، ہر قیمت پر کرنا ہے، چونکہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ ہیں تو ظالم، لیکن ظالم کے پاؤں پڑنا ہے. ہم نے نہیں مانتے. قرآن فرماتے کہ نہ کرو، اطاعت مت کرو ان کی.
یہ جو اندرونی کافر ہیں اور وہ جو بیرونی کافر ہیں، وہ جو نجس کافر ہیں ان کی بھی، اور یہ جو پاک کافر ہیں، یعنی یوں کہوں میں صراحت کے ساتھ کہ کافر دو طرح کے ہیں، نجس کافر اور پاک کافر۔ پاک کافر کون ہیں؟ جو اطاعت نہیں کرتے۔ پاک کافر کون ہیں؟ جو شکر نہیں کرتے۔ پاک کافر کون ہیں؟ جو اللہ کے فرامین کو اجرا نہیں کرتے، نافذ نہیں کرتے، مصلحتوں کی خاطر انہیں پیچھے ٹالتے ہیں، اور رسول اللہ پر بھی دباؤ ڈالتے ہیں، پیشوا اور رہبر پر بھی دباؤ ڈالتے ہیں کہ آپ بھی ایسے کرو۔ یہ پاک کافر ہیں۔ ان سے بھی خدا نے کہا کہ یہ زیادہ خطرناک ہے کہ ان کی اطاعت مت کرو، ان کی بات مت مانو، آپ یہ جتنا بھی چیخیں ان کی بات مت مانو۔ آج اگر ہم دیکھیں عالم اسلام کو، کون اثر انداز ہو رہا ہے ہر ملک کے اوپر، ہر مسلمان ملت کے اندر؟ ابھی بعض ایسے اسلامی ممالک ہیں اور عربی ممالک ہیں جو کفر کے نیچے بیٹھتے ہیں، کفر کے سائے میں بیٹھتے ہیں، کفر کی کانفرنس میں بیٹھتے ہیں، کافر کو اپنا سربراہ مانتے ہیں، بیعت کرتے ہیں، 50 ملک بیٹھتے ہیں اور وہ کافر آ کر انہیں خطاب کرتا ہے۔ بعض تو اس حد تک کفر کی اطاعت میں چلے گئے ہیں، جبکہ قرآن کہہ رہے فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، ہرگز کافر کی اطاعت نہیں کرنی، اس کے فرمان نہیں ماننا، اس کا مشورہ نہیں ماننا، اس کی تجویز نہیں ماننی۔ اب وہ ملک جو چل ہی کفار کی تجاویز پہ رہا ہو، جس کی پالیسیاں ہی کفار متعین کرتے ہوں، وہ کس طرح دعویٰ کر سکتے ہیں مومن ہونے کا، مسلمان ہونے کا، جبکہ قرآن ان کے پاس ہے، نور ان کے پاس ہے، نورانیت ان کے پاس ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ قرآن کی طرف رجوع کریں، اللہ کے اوپر بھروسہ کریں، مومنین کے اوپر بھروسہ کریں، اپنی پاؤں کے اوپر کھڑے ہوں۔ دوسرے ممالک اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں، تم بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو۔ اس کے لیے تمہیں سختیاں دیکھنی پڑیں گی۔ وہ دیکھو وہ سختیاں، کیا ابھی نہیں دیکھ رہے؟ ابھی سب کچھ تو ہو رہا ہے، ابھی ناامنی ہے، قتل و غارت ہے، ہر چیز ہو رہی ہے، دھماکے ہو رہے ہیں، موت ہو رہی ہے۔ اگر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو تو اس سے زیادہ تو دشواریاں نہیں ہوں گی، اتنی دشواریاں ہوں گی بلکہ کم ہوں گی، لیکن اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہو، مستقل کھڑے ہو۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، آپ کو بڑی کوشش کرنی پڑے گی اطاعت کفار ترک کرنے کے لیے، اور ان کے خلاف، کفار کی نقشے اور کفار کے منصوبوں کے خلاف آپ کو بہت بڑی کوشش کرنی پڑے گی۔ معمولی کوشش سے ان کے تسلط سے باہر نہیں آ سکتے۔ کہ انشاءاللہ خداوند تبارک و تعالیٰ تمام مسلمین کو اور مسلمان ملت کو اور امت کو خداوند تعالیٰ توفیق دے کہ وہ اطاعت کفر میں نہ آئیں اور اللہ کی اطاعت میں رہیں اور اللہ کے فرامین بجا لائیں انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی الطیبین الطاہرین۔